کیا حال ہے آپ سب کے؟ اللہ تعالیٰ سے بہت دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی بہترین کیفیت میں رکھیں، جہاں بھی رکھیں، آمین یا رب العالمین۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي، آمین یا رب العالمین۔ مرحبا بوصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق آپ سب کو قرآن کلاس میں مرحبا کہتی ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ تم میں سے جو لوگ بھی میرے بعد تمہارے پاس قرآن کا علم حاصل کرنے کے لیے آئیں، ان کو مرحبا کہنا، خوش آمدید کہنا۔ تو الحمدللہ ہم خوش قسمت ہیں، خوش نصیب ہیں۔ چند دن صرف باقی رہ گئے ہیں، انشاءاللہ ان دنوں کو قیمتی تر بنانا ہے انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ کو منا ہی لینا ہے انشاءاللہ۔ سورہ صبا سے سٹارٹ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ وہو الحکیم الخبیر۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس کی ملکیت میں وہ سب کچھ ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، آخرت میں بھی تعریف اسی کے لیے ہے، وہ بڑی حکمتوں والا پوری طرح باخبر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ملکیت اور تصرف میں ہر چیز ہے جس کا ارادہ اور فیصلہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ انسان کو جو نعمت بھی ملتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ہی پیدا کردہ ہے اور اسی کا احسان ہے، اسی لیے زمین و آسمان کی ہر چیز کی تعریف دراصل ان نعمتوں پر اللہ ہی کی حمد و تعریف کرنا ہے جس سے اس نے اپنی مخلوق کو نوازا ہے۔ اس لیے الحمدللہ رب العالمین ہر وقت کہتے رہا کریں۔ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها، آیت نمبر 2 ہے، جو زمین میں جائے اور جو اس سے نکلے، جو آسمان سے اترے اور جو چڑھ کر اس میں چلا جائے، وہ سب سے باخبر ہے، وہ مہربان نہایت بخشنے والا ہے۔ جو زمین میں جائے اس کا مطلب، اس سے مراد کیا ہے؟ بارش، خزانہ یا دفینہ، جو بھی ہم کوئی زمین میں کچھ مدفون کرتے ہیں، کچھ دفن کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ اور جو اس سے نکلے یعنی جو آسمان سے اترے، بارش، اولے، گرج، بجلی، برکات وغیرہ، فرشتے، آسمانی کتابوں کا نزول، جو کچھ بھی آسمان سے اترتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے پوری طرح باخبر ہے۔ اور جو چڑھ کے اس میں جاتا ہے، اس سے مراد کیا ہے کہ فرشتے اور بندوں کے اعمال، یعنی ہر بندے کا نیک عمل یا برا عمل اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتے ہیں۔ وہ سب سے باخبر ہے، بہت ہی مہربان نہایت بخشنے والا ہے۔ تو ہم کیسے اتنے بڑے کام کر کے، گناہ کر کے سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو نظر نہیں آ رہا، یا اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں چل رہا، یہ ہماری بھول ہے۔ آیت نمبر 3 ہے، وقال الذین کفروا لا تأتینا الساعۃ قل بلی وربی۔ کفار کہتے تھے کہ ہم پر قیامت نہیں آئے گی، آپ کہہ دیجئے کہ مجھے میرے رب کی قسم جو عالم الغیب ہے، یقیناً تم پہ قیامت آ کے رہے گی۔ اللہ تعالیٰ سے ایک ذرے کے برابر کی چیز بھی پوشیدہ نہیں ہے، نہ آسمانوں میں نہ زمین میں، بلکہ اس سے چھوٹی اور بڑی ہر چیز کھلی کتاب میں موجود ہے۔ قسم بھی اسی لیے تاکیدن کھائی کہ قیامت ہر حال میں آئے گی۔ آپ ان سے کہہ دیجئے قیامت ہر حال میں آئے گی۔ کافروں کا، مشرکین کا ایک برا رویہ تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ ہم مر جائیں گے، ہمیں دوبارہ اٹھایا نہیں جائے گا۔ تو آپ ان سے فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہر چھوٹی بڑی ذرے کے برابر، رائی کے دانے کے برابر ہر چیز جو بھی تم کرتے ہو، جو کام بھی کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کے ذمہ۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو پوری طرح جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی بعید نہیں ہے۔ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، تاکہ وہ ایمان والوں کو نیکوکاروں کا بھلا بدلہ عطا کرے۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے مغفرت اور عزت کی روزی ہے۔ وَالَّذِينَ سَعُوا فِي آيَاتِنَا، اور ہماری آیتوں کو نیچا دکھانے کی جنہوں نے کوشش کی، یہ وہی لوگ ہیں جن کے لیے بدترین قسم کا دردناک عذاب ہوگا۔ جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، ان کی تکذیب کرتے ہیں، جو ہم نے اپنے پیارے نبی پہ نازل کی یا اپنے نبی سے پہلے پیغمبروں پہ نازل کی، تو ہم ان کی گرفت سے عاجز ہوں گے، کیونکہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ مرنے کے بعد جب ہم مٹی پہ مل جائیں گے تو ہم دوبارہ کس طرح زندہ ہو کے کسی کے سامنے اپنے کیے دھرے کا جواب دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ان کو فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بڑا آسان کام ہے یہ۔ ان کا یہ سمجھنا گویا اس بات کا اعلان تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمارا مواخذہ کرنے پہ قادر ہی نہیں ہوگا، اس لیے ہمیں قیامت کا خوف ہی نہیں ہے۔ یعنی یہ تھا ان کا برا عقیدہ۔ ان کو تھا کہ کیسے قیامت آئے گی، ہم دنیا میں جو مرضی کرتے رہیں، اللہ کو کیا پتا کہ ہم نے کیا کیا، اللہ تو ہمیں پوچھے گا ہی نہیں، نہ پکڑے گا۔ وہ اللہ تعالیٰ ان کے اس باطل عقیدے کی رد کرتے ہوئے اپنے نبی سے فرمائے، آپ ان سے کہہ دیجیے، آیت نمبر 5 ہے، والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین،
ہماری آیتوں کو نیچا دکھانے کی جنہوں نے کوشش کی، یہ وہی لوگ ہیں جن کے لیے بدترین قسم کا دردناک عذاب ہوگا۔ اللہم لا تجعلنا منہم، آمین۔ آگے آیت نمبر 7 سے 10 تک، وقال الذین کفروا هل ندلکم، اور کافروں نے کہا آؤ ہم تمہیں ایسا شخص بتائیں جو تمہیں یہ خبر پہنچا رہا ہے کہ جب تم بالکل ہی ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے تو تمہیں پھر سے ایک نئی پیدائش میں پیدا کیا جائے گا۔ افطر علی اللہ کذبا، آیت نمبر 8 ہے۔ ہم نہیں کہہ سکتے کہ خود اس نے ہی اللہ پہ جھوٹ باندھ دیا یا وہ دیوانہ ہو گیا، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ آخرت پر یقین نہ رکھنے والے ہی عذاب میں دور کی گمراہی میں ہوں گے۔ یعنی وہ بڑا استہزاء کیا کرتے تھے، مذاق کے طور پہ یہ بات سوچتے کرتے کہ مرنے کے بعد جب ہم مٹی میں مل جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، تو ہمارا وجود تو بالکل ہی ختم ہو جائے گا، اور ہمیں قبروں سے کیسے دوبارہ اٹھایا جائے گا، اور کیسے ہمیں دوبارہ یہ شکل و صورت عطا کی جائے گی۔ یہ گفتگو، ان کی اس آپس کی گفتگو میں بڑا مذاق تھا اور بڑا طنزیہ پن تھا۔ تو آپس میں کہتے ہیں ہم تمہیں ایک ایسا شخص بتائیں جو ایسی باتیں کرتے ہیں، اور وہ کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے کہتے ہیں، نعوذ باللہ، کہ اسے تو دیوانگی ہے، یہ تو دیوانہ ہو گیا، یہ جھوٹ بول رہا ہے، اللہ کی طرف سے وحی اور رسالت کا دعویٰ کرتا ہے اور اللہ پہ جھوٹ باندھتا ہے، اس کا تو دماغ ہی چل گیا، ایسی دیوانی باتیں کرتا ہے جو غیر معقول ہے، یعنی جو ایک عقل والے کو سمجھ نہیں آتی۔ تو وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حقیقت میں برا انجام تمہارا اپنا ہی ہے، وہ تو ہمارا بھیجا ہوا رسول ہے۔ افلم یروا الی ما بین ایدیہم، کیا پس وہ اپنے آگے پیچھے آسمان نہیں دیکھتے؟ اگر ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھنسا دیں یا ان پہ آسمان کے ٹکڑے گرا دیں۔ اب دیکھیں قارون کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں دھنسا دیا، تو کیا اللہ کے لیے یہ مشکل ہے مجھے اور آپ کو اپنے غرور اور تکبر کی بنا پہ زمین میں دھنسا دیں؟ اللہ کے لیے کوئی بھی مشکل نہیں ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، آمین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیسے یہ اللہ تعالیٰ کو ڈانٹتے ہوئے فرمانے کہ کیسا یہ آخرت پہ انکار کرتے ہیں، زمین و آسمان کی پیدائش میں یہ غور کیوں نہیں کرتے؟ جو ذات زمین آسمان جیسی چیز جس کی بلندی اور وسعت ناقابل بیان ہے، اور زمین جیسی چیز جس کا طول و عرض بھی ناقابل فہم ہے، وہ پیدا کر سکتا ہے، اس کے لیے اپنی ہی پیدا کردہ چیز کا دوبارہ پیدا کرنا اور اسے دوبارہ اسی حالت میں لے کے آنا جس میں وہ پہلے تھی، یعنی انسان، کیا یہ ناممکن ہے؟ سوال پوچھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے کہ اس کے لیے ممکن ہے؟ ہرگز نہیں۔ آیت نمبر 11 ہے، ان یعمل السابغات، آیت نمبر 10 دیکھیں، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، ہم نے داؤد علیہ السلام پہ اپنا فضل کیا اور کہا اے پہاڑوں اس کے ساتھ رغبت سے تسبیح پڑھا کرو، پرندوں کو بھی یہی حکم دیا اور ہم نے اس کے لیے لوہا نرم کر دیا۔ اب یہاں پہ حضرت اللہ تعالیٰ حضرت داؤد علیہ السلام کو جو ان کو نبوت کے ساتھ بادشاہت اور کئی امتیازی خوبیوں سے نوازا تھا، ان کی طرف متوجہ ہو، ہمیں توجہ دلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی ایک سب سے زیادہ جو خوبی تھی وہ حسن صوت تھی، یعنی بڑی خوبصورت ان کو آواز دی گئی تھی، بڑی خوبصورت آواز کی نعمت سے حضرت داؤد علیہ السلام کو نوازا گیا تھا۔ جب بھی وہ اللہ کی تسبیح پڑھتے تو پتھر کے ٹھوس پہاڑ بھی تسبیح خوانی میں مصروف ہو جاتے، یعنی ان کے ساتھ پتھر بھی تسبیح کرنا شروع کر دیتے، پرندے اڑتے ہوئے ٹھہر جاتے، یعنی اتنی خوبصورت ان کی آواز تھی۔ داؤد صوت داؤدی بڑی مشہور ہے نا، کہ داؤد علیہ السلام کی آواز اس قدر دلوں کو لبھا لینے والی تھی، یعنی پہاڑوں اور پرندوں کو ہم نے کہا کہ چنانچہ یہ داؤد علیہ السلام کے ساتھ تسبیح پڑھنے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہی حکم ہم نے دیا اور اسی لیے اس کے لیے ہم نے لوہے کو بھی نرم کر دیا۔ یہ بھی حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک خوبی عطا فرمائی تھی کہ لوہے کو آگ پر تپاتے اور ہتھوڑی کو کوٹے بغیر اس سے موم بنا دیتے، گوندے ہوئے آٹے اور گیلی مٹی کی طرح، جس طرح چاہتے اسے موڑ لیتے اور جیسے چاہتے اپنی مرضی کا اس کو بنا لیتے ہیں لوہے کو۔ اب لوہا کتنا سخت ہوتا ہے، کیا ایک انسان اس کو چاہ کے بھی نہیں موم کر سکتا، لیکن یہ خوبی اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو دی تھی۔ آیت نمبر 11 ہے، ان یعمل السابغات وقدر فی السر واعملوا صالحا، تو اسے پوری پوری زرہیں بنا دے اور جوڑوں میں اندازہ رکھ، تم سب نیک کام کرو، یقین مانو کہ میں تمہارے تمام اعمال کو پوری طرح دیکھ رہا ہوں۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پوری طرح، یعنی لمبی لمبی زرہیں بنانی ہیں جو لڑنے والے کے پورے جسم کو صحیح طریقے سے ڈھانپ دے اور اسے دشمن کے وار سے بھی محفوظ رکھیں، اور جوڑوں میں اندازہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ چھوٹی یا بڑی نہ ہوں، یعنی حضرت داؤد علیہ السلام جو یہ زرہیں بنایا کرتے تھے یہ جنگ کے دنوں میں کام آیا کرتی تھی، تو اس میں اتنے باریک کیل نہ ہوں کہ جو کسی کو تکلیف دیں۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کو ہدایات کی جا رہی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ
یاد رکھو کہ جو بھی تم کرو گے اللہ تعالیٰ اس سے تمہارے اعمال کو اچھی طرح دیکھ رہے ہیں. ان نعمتوں کے بدلے تم نیک اعمال کا اہتمام کرو, میری پوری طرح میرا شکریہ ادا بھی کرو. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیاوی نعمتوں سے اگر ایک انسان کو سرفراز کیا ہوتا ہے نا, تو اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ اس سے حساب بھی لیں گے, اور اس کو انہی نعمتوں کے اکارڈنگ ہی اللہ کا شکر ادا بھی کرنا چاہیے. تو شکر میں جو بنیادی چیز یہی ہوتی ہے کہ منعم کو, یعنی جس نے ہمیں نعمت دی, اس کو راضی رکھنے کی پوری کوشش کی جائے, یعنی اس کی اطاعت کی جائے, اس کی نافرمانی سے بچا جائے. تو ہم کیا کرتے ہیں, ہمیں اچھی نعمت مل گئی تو ہم اپنے منعم کو, یعنی جس نے ہمیں نعمت دی, ہمارا پیارا رب, اس کو ہم سب سے پہلے بلا دیتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو مجھے میری ایفرٹ کی بنا پہ ملی. نہیں, ایفرٹ ایک کوشش تھی, ایک وسیلہ تھا, طریقہ تھا جو اللہ نے ہمیں بتایا. دیکھیں, کرنا تو اللہ تعالیٰ نے ہر کام ہے. سمپل سا اصول یاد رکھیں, کام تو ہر اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے, لیکن اگر ایک انسان ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا رہے, میں تو کچھ بھی نہیں کروں گا, اللہ تعالیٰ جو چاہیں کر دیں, ایسا بھی نہیں. کوشش ہم نے کرنی ہوتی ہے, لیکن مشیت اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جو چاہیں گے ہوگا وہی, لیکن کوشش ہم نے کرنی ہے. وسیلہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں بتایا کہ مثال کے طور پہ, چھوٹی سی مثال سمپل سمجھے, کہ اگر ایک انسان ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا رہے کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تمہیں رزق دوں گا, گھر بیٹھ کے بھی رزق دوں گا, تو میں کام پہ نہیں جاتا, میں گھر ہی بیٹھا رہتا ہوں, مجھے خود ہی رزق مل جائے گا. یہ کرنے کے لیے تو نہیں ہے کہا. کام کرنا ہے, ایفرٹ کرنی ہے, دعائیں کرنی ہے, وسیلے اختیار کرنے, کوشش کرنی ہے, پھر اللہ تعالیٰ وہ سب کچھ ہر چیز سے نواز دیتے ہیں. لیکن یہ کہنا کہ یہ مجھے میرے بھی ہاتھ میں ملا ہے, یا یہ مجھے میری اپنی بلیسنگ کی وجہ سے ملا, ایسا نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال کو دیکھ رہے ہیں, تم شکر ادا کرو. جس قدر اللہ تعالیٰ نے تمہیں نعمتیں دی, اسی حساب سے تم اللہ کا شکریہ ادا کیا کرو. حدیث میں آتا ہے کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے, وہ ہر وقت ہی نعمتوں میں, یعنی صبر میں اور شکر میں رہتا ہے. اگر اس کو نعمتیں مل جاتی ہیں تو وہ شکر ادا کرتا رہتا ہے, اگر کچھ اللہ تعالیٰ اس سے چھین لیتے ہیں تو وہ صبر کرتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سچے پکے مومن بنا دیں, آمین. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ, اور ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا, صبح کی منزل اس کی مہینے بھر کی ہوتی اور شام کی منزل بھی, اور ہم نے اس کے لیے تانبے کو چشمہ بھی بنا دیا. یہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کس قدر خوبیوں سے نوازا اور ان کو اپنی نعمتوں سے نوازا. وہ اللہ تعالیٰ اس بیان فرمانے کہ سلیمان علیہ السلام جو حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے, تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے لشکر تخت پہ بیٹھ جانا, اور جہاں وہ حکم دیتے وہاں پہ وہ سارے کے سارے جو لشکر تھے ان کے اشاروں پہ چلتے تھے, اور ہوائیں اسے اتنی تیز رفتار سے لے کے جاتی جیسے ایک مہینہ صبح کے مسافت, یعنی جتنا ایک انسان ایک مہینے میں سفر طے کرتا ہے, تو وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے جو لشکر ہیں وہ صبح کے ٹائم طے کرتے. اسی طرح شام کی مسافت بھی ایسی ہوتی تھی, اسی طرح ایک دن میں 2 مہینے کی مسافت وہ طے کر لیا کرتے تھے. یہ خاص اللہ تعالیٰ کا کرم تھا. اور تانبے کا چشمہ بہا دیا, ہم نے اس کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا, یعنی جس طرح داؤد علیہ السلام کے لیے ہم نے لوہا نرم کیا تھا, اسی طرح ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کے لیے ہم نے تانبے کا چشمہ جاری کر دیا, تاکہ وہ تانبے کی دھات سے جو چاہیں بنائیں. یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص چیزوں سے نوازا تھا. پھر اور اس کے رب کے حکم سے بعض جنات اس کی ماتحتی میں ان کے سامنے کام کرتے, ان سے جو بھی ہمارے حکم سے سرتابی کرے گا, ہم اسے بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب کا مزہ چکھائیں گے. اب اللہ تعالیٰ ان کو بھی تنبیہن کہہ رہے ہیں کہ اگر ہماری دی ہوئی نعمتوں میں سے کچھ اپنے پاس اضافہ کرنے کی کوشش کی تو ہم پھر ان کو عذاب بھی دیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا فرشتہ مقرر کر دیا ہوا ہے جس کے ہاتھ میں آگ کا ایک چھونٹا ہوتا ہے, جو جن حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے سرتابی کرتا تو فرشتہ اس کو وہ مارتا, جس سے وہ جل کے فوراً راکھ ہو جاتا. یہ ابلون لہ ما یشاء من محارب, جو کچھ سلیمان علیہ السلام چاہتے وہ جنات تیار کر دیتے, مثلاً قلعے, مجسمے, حوضوں کے برابر لگن, یعنی اتنی اتنی بڑی دیگیں اور چولہوں پر جمی ہوئی مضبوط دیگیں. اے آل داود, اس کے شکر میں تم نیک اعمال کرو, میرے بندوں میں سے شکر گزار بندے بہت ہی کم ہوتے. کتنا اہم اللہ تعالیٰ ہمیں اصول دے رہے ہیں کہ جب میں تمہیں کوئی نعمت دوں, اس نعمت سے سرفراز کروں, تو تم نے شکریہ کے طور پہ نیک اعمال کرنے. تو ہم کیا کرتے ہیں, شکریہ کے طور پہ برے اعمال کرتے ہیں. پھر جب ہم خوش ہوتے ہیں تو اکثر ہم اللہ سے دور ہو جاتے ہیں. تو جب ہم پریشانی میں ہوتے ہیں ہم اللہ کے پاس آ جاتے ہیں. ایک ایسی ناانصافی ہم کرتے ہیں اللہ کے ساتھ. یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ سب چیزیں عطا فرمائی تھیں کہ وہ جو چاہتے وہ بناتے. تصویریں بنایا کرتے, اور سلیمان علیہ السلام کی شریعت میں تصویر بنانا جائز تھی, جو کہ اب ٹھیک نہیں ہے لیکن اس وقت تھا.
تو چولہوں پہ جمی بڑی بڑی دیگیں، یہ ساری ہم نے سلیمان علیہ السلام کے اختیار میں ان کو رکھا تھا. اور یہ دیگیں اتنی اتنی بڑی تھیں کہ ان کو پہاڑوں کو تراش کے یہ بنائی جاتی، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اٹھا کے ادھر ادھر لے کے نہیں جایا جا سکتا تھا، جس میں ایک وقت میں ہزاروں افراد کا کھانا پکتا، اور یہ سارا کام جنات کیا کرتے تھے. یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی پوری ٹیم تھی. فلما قضینا علیہ الموت، پھر ہم نے اس کو موت کا حکم بھیج دیا تو ان کی خبر جنات میں سے کسی کو نہیں دی سوائے اس کیڑے کو جو اس کے عصا کو کھا رہا تھا. جب سلیمان علیہ السلام گر پڑے اس وقت جنہوں نے جان لیا اگر وہ غیب دان ہوتے تو اس ذلت کے عذاب میں کبھی بھی مبتلا نہ ہوتے. غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں نا یہ مشہور ہو گیا تھا کہ غیب کی باتیں جنات جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کی موت کے ذریعے اس عقیدے کے فساد کو بھی واضح کر دیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو موت دی اور کسی کو خبر بھی نہ ہونے پائی، تاکہ یہ جو برا عقیدہ ہے اس کی بھی یہ بھی ختم ہو سکے. آیت 15 ہے لقد كان لسبع في مسكنهم آیہ، قوم سبا کے لیے اپنی بستیوں میں قدرت الہی کی نشانی تھی. ان کے دائیں بائیں 2 باغ تھے. ہم نے ان کو حکم دیا کہ اپنے رب کی دی ہوئی روزی میں سے کھاؤ، اس کا شکریہ ادا کرو، اور یہ عمدہ شہر ہے اور وہ بخشنے والا مہربانی کرنے والا رب ہے. اب یہ جو کہتے ہیں کہ شہر کے جو سبا کی قوم کل ہم پڑھ رہے تھے وہاں پہ جس کی ملکہ سبا مشہور تھی، سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں یہ مسلمان تو ہو گئی تھی جب سلیمان علیہ السلام نے اس کو ڈرایا دھمکایا تھا اور اس کو اسلام کی دعوت دی تھی. تو قوم کے نام پر ہی ملک کا نام یعنی سبا تھا. آج کل یمن کے نام سے یہ علاقہ مشہور ہے اور یہ بڑا خوشحال ہوا کرتا تھا. اور یہ ملک بری و بحری تجارت میں بھی ممتاز تھا اور یہاں پہ زراعت اور باغبانی بھی بڑی نمایاں تھی. یہ دونوں چیزیں ہی کسی ملک اور قوم کی خوشحالی کا باعث ہوتی ہے، اسی لیے اس کو فراوانی کے ساتھ اور قدرت الہی کی نشانی کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے. تو کہا جاتا ہے کہ وہ جو شہر تھا یعنی یمن کا ملک سبا، اس کے شہر کے دونوں طرف پہاڑ تھے جن سے چشموں اور نالوں کا پانی بہتا. ان کے حکمرانوں نے پہاڑوں کے درمیان چشمے بنا لیے تھے اور اس کے ساتھ باغات لگا دیے جس کے پانی کا رخ اسی طرف ہو جاتا ہے. اسی طرح وہ ہر وقت سرا بھی رہتا. تو یہ قدرتی ذریعہ بھی میسر آ گیا کہ پانی ان کے پاس تھا تو ہر وقت ان کے باغ لہلہاتے چہچہاتے رہتے، سرسبز رہتے. تو یہ بڑی اللہ تعالیٰ کی اس ملک پہ نعمت تھی، فضل تھا. کلوا من رزق ربکم، ان کو حکم تھا کہ اپنے رب کی روزی میں سے کھاؤ، اس کا شکریہ ادا کرو. یعنی ان نعمتوں کو بیان کرنے کے بعد کہ تمہیں اتنا کچھ دیا، تمہیں اتنا اچھا ملک دیا، شہر دیا، اب تم اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس کی روزی میں سے کھاؤ، اس کا شکریہ ادا کرو. اور یہ جو عمدہ شہر ہم نے تمہیں دیا باغوں کی کثرت پھلوں کی فراوانی کی وجہ سے، یہ عمدہ شہر دیا. اور وہ جو شہر تھا وہ ہر طرح کے موذی جانوروں سے، مچھروں مکھیوں سے محفوظ تھا. تو کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت ہے، ان کے اوپر فضل تھا. تو وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم شکریہ کے طور پہ نیک اعمال کرو. یہاں سے ایک اصول ملتا ہے کہ جب ہم نے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم نیک کام کی طرف زیادہ متوجہ ہو جائیں. نیک کام سے کیا مراد ہے؟ آپ تلاوت کریں، نمازیں پڑھیں، لوگوں کو کھانا کھلائیں، نہ کہ یہ کہ آؤٹنگ پہ جائیں اور بےہودہ کام کریں. ان تمام کاموں سے بچنا ہے. فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ آیت نمبر 16 ہے. لیکن انہوں نے روگردانی کی تو ہم نے ان پہ زور کے سراب کا پانی بھیج دیا. ہم نے ان کے ہرے بھرے باغوں کے بدلے تو ایسے باغ دے دیے جو بدمزہ میووں والے تھے اور بکثرت جھاؤ تھے، یعنی وہاں پہ صرف گھاس اگتی تھی، کچھ بیری کے درخت والے بھی تھے. اب کیا ہوا؟ پچھلی قوموں کی طرح اس قوم نے بھی اللہ تعالیٰ کو جھٹلا دیا، اللہ تعالیٰ کے پیغام کی پاسداری نہیں کی. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اصول کے مطابق، اپنی روایت کے مطابق ان کو بھی درہم برہم کر دیا. جو اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتیں دی تھی ان سے واپس لے لی اور 2 خوبصورت اور مزیدار باغوں کی بجائے ان کو بدمزہ میووں والے باغ دے دیے جہاں پہ صرف جھاڑیاں ہی جھاڑیاں تھیں اور صرف گھاس پھوسی اگتی تھی. ایسا ہوتا ہے پھر انجام. جو اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتا اللہ تعالیٰ اسے نعمتیں چھین بھی لیتے ہیں. ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا آیت 17 ہے. ہم نے ان کی ناشکری کا انہیں یہ بدلہ دیا، ہم ایسی سخت سزا بڑے ہی ناشکروں کو دیتے ہیں کہ انہوں نے ہماری ناشکری کی، شکر ادا نہیں کیا تو ہم نے ان سے سب کچھ چھین لیا. آیت نمبر 18-20 وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرًا، اور ہم نے ان بستیوں کے درمیان جن میں ہم نے برکت رکھی تھی چند بستیاں اور بھی آباد کر دی جو برسر راہ ظاہر تھی، یعنی جو واضح طور پہ نظر آ رہی تھی. ان میں چلنے کی منزلیں مقرر کر دی، ان میں راتوں اور دنوں کو، تاکہ وہ راتوں اور دنوں کو امن و امان سے چلتے پھرتے رہے. یہ برکت کی بستیوں سے مراد شام کی بستی ہے، یعنی جس طرح ہم نے ملک سبا یمن کو شام کے درمیان ایک سڑک پر آباد تھی
تو ظاہراً اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایسا کیا. پھر ان بستیوں کی تعداد 4700 بتائی جاتی ہے, اور یہ ان تجارتی شاہراہوں پہ تھی جو مسلسل آباد رہتی تھی, جس کی وجہ سے ایک تو ان کے کھانے پینے اور آرام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ساتھ میں ان کو زیادہ راہ لے کے جانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی, سارا کھانا ہر وقت وہاں مہیا ہوتا تھا, اور دوسرا ویرانی کی وجہ سے لوٹ مار اور قتل و غارت کا جو اندیشہ تھا وہ بھی نہیں ہوتا تھا. یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے ان بستیوں کو بدل دیا, چینج کر دیا. کیوں؟ فقالوا, انہوں نے کہا تھا, ربنا باعد بین اسفارنا, اے ہمارے رب ہمارے سفر دور دور کر دے. چونکہ خود انہوں نے اپنے ہاتھوں اپنا برا کیا, اس لیے ہم نے انہیں فسانوں کی صورت دور کر دیا, یعنی ہم نے ان کو کس سے کہانیاں بنا دیا. آج ہم بھی تو ملک سبا کو ایز اے اسٹوری پڑھ رہے ہیں نا. یہ ہوتا ہے پھر انجام اس قوم کا جو اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتی اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے اڑا دیے. بلا شک و شبہ ہر وہ شخص جو صبر و شکر کرتا ہے اس کے لیے بڑی ہی عبرت ہے. اب صبر اور شکر کرنے والے کے لیے اس واقعہ میں عبرت ہے. ہم اگر صبر شکر نہیں کریں گے تو ہم اس میں سے کیا سیکھیں گے؟ صبر بھی انشاءاللہ کرنا ہے اور شکر بھی کرنا ہے, اللہ تعالیٰ کا شکریہ بھی ادا کرنا ہے اور صبر بھی کرتے رہنا ہے اپنے مصائب, آنے والے مصائب پر. وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ, اور شیطان نے ان کے بارے میں اپنا گمان سچ کر دکھایا. یہ سب کے سب لوگ تابعدار بن گئے سوائے مومنین کی ایک جماعت کے. آیت نمبر 21 سے 30 تک میں دیکھیں, شیطان ہر جگہ اپنا کام کر ہی جاتا ہے. جو اللہ کے پاس آ رہا ہوتا ہے شیطان اس کو بہکا کے اللہ سے دور کر دیتا ہے. وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِم مِّن سُلْطَانٍ, شیطان کا ان پہ کوئی زور نہیں تھا مگر اس لیے کہ ہم ان لوگوں کو جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں ظاہر کر دیں ان لوگوں میں سے جو اس سے شک میں ہیں, اور آپ کا رب ہر چیز کی پوری طرح نگہبان ہے. اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ دوبارہ سے شرک کی مذمت بیان کرتے ہوئے فرما رہے ہیں, آپ ان سے کہہ دیجئے اللہ کے سوا جن کا تمہیں گمان ہے سب کو پکار لو, نہ ان میں سے کسی کو آسمان و زمین کا وہ ایک ذرے کا اختیار بھی ہے, نہ ان میں سے ان کے لیے کوئی حصہ ہے, نہ ان میں سے کوئی اللہ تعالیٰ کا مددگار ہو سکے گا. یعنی سارے کے سارے کام اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں. اس دن کسی سفارش کرنے والے کی سفارش کام نہیں آئے گی حتیٰ کہ ان کو اجازت نہ دی جائے, یہاں تک کہ جب ان کے دلوں کی گھبراہٹ دور کر دی جائے گی تو پوچھیں گے تمہارے رب نے کیا فرمایا, تو وہ جواب دیں گے اللہ نے سچ فرمایا تھا. اس دن یہ کہنے کی کیا فائدہ ہوگا؟ یہ تو آج کہنے کی کرنے کا کام ہے نا, کہ اللہ کی باتوں کو یقین کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی کہا ہے سچ کہا ہے. آج یقین نہیں آتا لیکن اس دن یہ خواہش کریں گے کاش آج ہم سے کوئی پوچھے کہ تمہارے رب نے کیا کہا تھا, تو ہم کہیں ہمارے رب نے سچ کہا تھا. اس دن تو یہ کام نہیں آئیں گے. آگے اللہ تعالیٰ دوبارہ فرماتے ہیں ان سے پوچھیے, آیت نمبر 24 میں, پوچھیے تمہیں آسمانوں اور زمین سے روزی کون دیتا ہے؟ وہ خود جواب دیں گے اللہ تعالیٰ. سن لو, یقیناً ہدایت پر وہی لوگ ہیں یا وہ کھلی گمراہی میں ہیں جو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں آتے ہیں. اب یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے, ہم اللہ تعالیٰ پر ظاہراً اور باطناً ایمان رکھتے ہیں یا نہیں. صرف ہم وقتی طور پہ ایمان رکھتے ہیں, بعد میں ہم بھول جاتے ہیں. آیت نمبر 29 بڑی اہم آیت ہے. فَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ, پوچھتے ہیں کہ وعدہ کب ہوگا, سچے ہو تو بتاؤ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے کہیں اگر تو تمہیں پتہ ہے نا تو تم بتا دو کہ وعدہ کب آئے گا, یعنی اجل کب آئے گی, قیامت کب آئے گی. قُل لَكُم مِّعَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ, جواب دیجئے کہ وعدے کا دن ٹھیک معین ہے جس سے ایک گھڑی تم آگے نہیں جا سکتے اور ایک گھڑی بھی تم پیچھے نہیں ہٹ سکتے. یعنی قیامت کا دن ایک مقرر ہوا ہے جس کا علم صرف اللہ ہی کو ہے. جب وہ دن آ جائے گا تو ایک گھڑی ایک لمحہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتے. اب کتنے ہی ہمارے پیارے جو بھائی ہوتے ہیں ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا ان کو اٹیک ہوا وہ فوراً مر گئے, یا گھر والوں سے کال پہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہاں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ فرشتہ ان کو لینے کے لیے آ گیا. یعنی ان کو اتنی بھی مہلت نہیں ملی کہ وہ اپنے بیوی بچوں سے یا ماں باپ سے کہہ دیں کہ ہماری طبیعت خراب ہو رہی ہے, ہمیں کچھ ہو رہا ہے. یعنی موت جب آ جاتی ہے ایک لمحے کا بھی ٹائم نہیں ملتا. اس لیے کیا پتا اگر رمضان ہماری زندگی میں آئے یا نہ آئے, ہم ہوں یا نہ ہوں, اس لیے ان دنوں کو غنیمت جان لیں. ایام معدودات, صرف چند دن باقی رہ گئے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کو بازاروں کے چکر لگانے میں, سیر سپاٹے کرنے میں, بڑی بڑی فضول پارٹیز ارینج کرنے میں, ان تمام کاموں سے بچا کے خاص طور پہ صرف اپنے لیے خالص کر لیں, اپنی عبادت کے لیے خالص کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان دنوں میں کم سے کم کام رکھیں اپنے لیے, اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے فارغ کر لیں, انشاءاللہ پھر بڑے فائدے ہوں گے. آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن, کافروں نے کہا ہم ہرگز اس قرآن کو نہیں مانیں گے
نہ اس سے پہلے کی کتابوں کو. اے دیکھنے والے، کاش کہ تو ان ظالموں کو اس وقت دیکھتا جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوئے ایک دوسرے کو الزام دے رہے ہوں گے. اور ایسا تو وہ کریں گے قیامت کے دن، روز محشر کے دن، جب کوئی کچھ بھی ان کے کام نہیں آئے گا، تب وہ یہی کام کریں گے. کمزور لوگ بڑے لوگوں سے کہیں گے اگر تم نہ ہوتے تو ہم تو مومن نہیں ہوتے. یعنی جس طرح اگر ہم تمہاری باتوں کو مانا ہوتا آج ہمیں یہ دن دیکھنا نہ پڑتا. اور یہ لوگ بڑے لوگ ان کمزوروں کو جواب دیں گے، کیا تمہارے پاس ہدایت آ چکنے کے بعد ہم نے تمہیں اس لیے روکا تھا، بلکہ تم تو خود ہی مجرم تھے. اس دن واپس میں ایک دوسرے سے مکالمے کریں گے، یعنی ہمارے پاس کون سی ایسی طاقت تھی کہ ہم تمہیں ہدایت کے راستے سے روکتے. تم تو خود ہی اس پہ غور نہیں کرتے تھے اور اپنی خواہشات کی وجہ سے تم نے اسے قبول نہیں کیا اور آج ہمیں مجرم سمجھتے ہو. حالانکہ یہ سب کچھ تم نے اپنی مرضی سے کیا تھا، اس لیے تم مجرم بھی آج ہو. لیکن اس دن وہ کام نہیں آئیں گے جن کو ہم دنیا میں بڑا سمجھتے ہیں نا، کہ ہمارے بڑے پیروکار ہیں، ہم جن کو پوجتے ہیں، جن کی ہم بات مانتے ہیں اور غلط بات مانتے ہیں اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں، تو وہ اس سے ہمیں چھوڑ دیں گے. وہی بات کہ شرک کی مذمت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ ابھی باز آ جاؤ، وہ لوگ تمہارے کسی کام نہیں آئیں گے. آیت نمبر 40 میں دیکھیں، وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، جس نے اللہ تعالیٰ سب کو جمع کریں گے، فرشتوں سے پوچھیں گے کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کرتے تھے. یعنی مشرکین کو ذلیل و خوار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھیں گے. جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کہ کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں مریم کو اللہ کے سوا معبود بنا لینا. اس عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے یا اللہ آپ تو پاک ہیں، جس کا مجھے حق ہی نہیں وہ بات میں کیوں کہہ سکتا ہوں. اسی طرح اللہ تعالیٰ فرشتوں سے بھی پوچھیں گے کہ کیا یہ تمہاری عبادت کرتے تھے، بلکہ وہ کہیں گے تیری ذات پاک ہے، ہمارے ولی تو آپ ہی ہیں. بلکہ یہ لوگ تو جنوں کو پوچھتے تھے، ان میں سے اکثر کا انہی پہ ایمان تھا. تو فرشتے اپنے اظہار برات کر لیں گے اور وہ کہیں گے کہ ہم تو آپ کے بندے ہیں، آپ ہمارے ولی، ہمارے ان سے کیا تعلق. جن سے مراد شیاطین ہیں، یعنی اصل میں شیطانوں کی پجاری ہیں اور یہ بتوں کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں اور بت ان کو گمراہ بھی کر دیتے ہیں. جیسے ہم وہی شرک کی مذمت پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، فرشتے بڑی ذمہ ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا ضرورت ہے ان کو ایسا کہنے کی. آیت 43 ہے، وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان کے سامنے ہماری صاف آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں یہ کیسا شخص ہے جو تمہیں تمہارے باپ دادا کے معبود سے روک دینا چاہتا ہے، اس کے سوا کوئی اور بات نہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تو گھڑا ہوا جھوٹ ہے، حق ان کے پاس آ چکا، پھر بھی کافر یہی کہتے ہیں یہ تو کھلا جادو ہے. قرآن کریم کی تکذیب کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرنا، یہ ان کا شیوا تھا. پھر ان کا انجام کیا ہوا وہ ہم سب کے سامنے ہے. آیت نمبر 45 ہے، قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو تسلی دیتے ہوئے فرما رہے ہیں آپ ان سے کہہ دیجئے میں تمہیں صرف ایک بات نصیحت کرتا ہوں، تم اللہ کے واسطے ضد کرنا چھوڑ دو اور مل کر یا اکیلے کھڑے ہو کے سوچو، تمہارے اس رفیق کو کوئی جنون نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہتا ہے کہ ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارے اس دوست کو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی جنون نہیں ہے، کوئی یہ دیوانہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو وہ بات کہتا ہے جو اللہ نے سو کہی اور تمہیں بڑے سخت عذاب کے دن سے ڈراتا ہے جو کہ آنے والے ہیں. اور وہ کون سا دن ہے؟ قیامت کا دن. یعنی وہ تو صرف تمہاری ہدایت کے لیے گامزن ہے تاکہ اس عذاب شدید سے تمہیں بچا لے جو ہدایت کا راستہ نہ اپنانے کی وجہ سے تمہیں بھگتنا پڑے گا. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صفا پہاڑی پہ چڑھ گئے اور فرمایا یا صباح، جسے سن کے قریش جمع ہو گئے. آپ نے فرمایا بتاؤ اگر میں تمہیں خبر دوں کہ دشمن صبح یا شام کو تم پہ حملہ آور ہوگا تو کیا تم میری تصدیق کرو گے؟ انہوں نے کہا ہاں کیوں نہیں. آپ نے فرمایا پھر تم سن لو، میں تمہیں سخت عذاب آنے سے پہلے ڈراتا ہوں. یہ سن کے ابو لہب نے کہا تھا تیرے لیے ہلاکت ہو، کیا تو نے اس لیے ہمیں جمع کیا ہے؟ جس پہ سورہ لہب نازل ہوئی کہ تبت یدا ابی لہب وتب. اللہ تعالیٰ نے فوراً یہ صورت نازل فرما دی کہ تیرے پہ ہلاکت ہو، تیرا یہ اٹھنے والا ہاتھ ہے نا اس پہ ہلاکت ہو، تو جو تو نے میرے نبی پہ ہلاکت بھیجی. تو وہ لوگ مشرکین کفار مکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کو مانتے تھے، ان کو یہ یقین تھا کہ یہ اللہ کا نبی سچا نبی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی باتیں نہیں مانتے تھے. قل ان ربی یقذف بالحق، آپ کہہ دیجئے میرا رب سچا ہے جو وہی فرماتا ہے، ہر غیب کا جاننے والا ہے. آپ کہہ دیجئے حق آ چکا، باطل تو کچھ نہیں کر سکا اب تک، نہ ہی وہ کر سکے گا. باطل ہمیشہ جھوٹا ہوتا ہے، کفر اور شرک باطل سے مراد ہیں.
اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف آ جاؤ، اس کا قرآن آ گیا جس سے باطل مٹ گیا، اب کوئی ضرورت نہیں ہے باطل کی طرف جانے کی، اور باطل ہمیشہ سے ناکارہ ہی ہوتا ہے۔ آخری آیتیں آیت 53 and 54 وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلُ، اس سے پہلے تو انہوں نے کفر کیا تھا اور دور دراز سے بن دیکھے ہی پھینکتے رہے، یعنی اپنے پاس سے باتیں کہتے رہے جس بات کا پتہ ہی نہیں ہے، برا گمان کرتے رہے قیامت اور حساب کے دن کے بارے میں، اپنے پاس سے باتیں کرتے رہے، اللہ کے نبی کو جادوگر کہتے رہے، جھٹلاتے رہے، کاہن یا مجنون کہتے رہے، جبکہ کوئی دلیل بھی ان کے پاس نہیں آئی۔ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِن قَبْلُ، ان کی چاہتوں اور ان کے درمیان وہ پردہ حائل ہو جائے گا جیسے کہ اس سے پہلوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، وہ بھی انہی کی طرح شک و تردد میں پڑے ہوئے تھے۔ واللہ عالم بالمراد، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا شمار ان لوگوں میں کبھی نہ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ شک سے مراد، شک سے ہمیشہ بچو، یعنی وہ شک، جو شخص شک کی حالت میں فوت ہو گیا اسی حالت میں وہ اٹھایا جائے گا، جو یقین پر مرے گا اور قیامت والے دن یقین پر ہی اٹھے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یقین کی توفیق عطا فرما دیں، آمین یا رب العالمین۔ اپنے آپ پر، اپنے نبی پر اور قیامت کے دن پر یقین کرنے والا بنا دیں۔ سچ میں یقین بڑی قیمتی دولت ہے جو اللہ تعالیٰ کسی کسی کو نصیب فرماتے ہیں۔ سورہ فاتر کی تلاوت کریں گے، تلاوت کون کرے گا آپ میں سے؟ ہاں جی، اکسا کریں، میں نے آپ کو مائک الاؤ کیا ہے۔ اکسا آپ کریں تلاوت، مائک آپ کو دیا میں نے۔ السلام علیکم۔ الحمد ہاں جی للہ کریں۔ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ما یفتح اللہ للناس فتنہ ممسک لہا وما یمسک فلا مرسل له من بعده وهو العزیز الحکیم۔ یا ایہا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض لا الہ الا هو فأنا توفکون۔ ٹھیک ہے، کافی جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ الفاتر ہے۔ الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع، اس اللہ کے لیے تمام تعریفیں جو ابتدائے آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا ہے، یہ جو پہلی مرتبہ آسمان و زمین کو پیدا کرنے والے ہیں، اور دو دو تین تین چار چار پروں والے فرشتوں کو اپنا پیغمبر یعنی اپنا قاصد بنانے والا ہے۔ مخلوق میں جو چاہے زیادتی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے پوری طرح قادر ہے۔ یہ بڑا ہی خوبصورت عقیدہ ہے، اللہ تعالیٰ کاش ہمیں یہ سمجھ آ جائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرشتوں سے مراد جبریل علیہ السلام، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل علیہ السلام، جن کو اللہ تعالیٰ انبیاء کی طرف یا مختلف مہمات پر قاصد بنا کے بھیجتے ہیں، ان میں سے کسی کے 2 پر ہیں، کسی کے 3 پر ہیں، کسی کے 4 پر ہیں، جن کے ذریعے وہ زمین پر آتے ہیں اور آسمانوں پہ واپس جاتے ہیں۔ آپ کو پتا آج کی بھی رات طاق ہے، بلکہ آخری عشاء تو پورا ہی طاق راتیں ہوتی ہیں، اور ہمارے پاس 5 طاق راتیں ہوتی ہیں، اور جن جگہوں پہ جو طاق راتیں ہمارے سے علاوہ ہوتی ہیں وہ ظاہر سی بات ہے ان کی وہ طاق راتیں ہوتی ہیں۔ تو ان دنوں میں فرشتے آسمان دنیا پہ آتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم نے تب عبادت بھی کر رہی ہونا ہے جب فرشتے ہمارے پاس آئیں انشاءاللہ۔ ان راتوں میں سچ میں اللہ کو ہم نے منا لینا اس دفعہ۔ تو وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ما یفتح اللہ للناس من رحمہ، آیت نمبر 2 ہے، اللہ تعالیٰ جو رحمت لوگوں کے لیے کھول دے سو اس کا کوئی بند کرنے والا نہیں، جس کو وہ بند کر دے اسے کوئی جاری کرنے والا نہیں اللہ تعالیٰ کے سوا۔ حدیث میں آتا ہے کہ فرشتوں کے اس سے بھی زیادہ پر ہیں، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے معراج کی رات جبریل علیہ السلام کو اصلی صورت میں دیکھا تھا، اس کے 600 پر تھے، 600 پر۔ واللہ عالم، جس انسان سے اللہ تعالیٰ رحمت کھول دیں کوئی بند کرنے والا نہیں ہے۔ کتنا اہم عقیدہ ہے یہ والا، یعنی ہم کیسے سوچ لیتے ہیں کہ میں فلاں کے بارے میں
برا گمان اپنے دل میں رکھوں اور میں کہوں ان کے ساتھ برا ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اگر اس کے ساتھ بھلائی کرنے کا ارادہ کر لیا تو کوئی انسان پوری دنیا میں مل جائے چاہ کے اس کا برا نہیں کر سکتی، اور جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ برا کرنے کا سوچ لیتے ہیں پوری دنیا بھی چاہ کے اس کے ساتھ اچھا نہیں کر سکتی۔ یہ ہمیں عقیدہ نصیب ہو جائے نا تو ہماری لڑائیاں اور جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں۔ آیت نمبر 3 ہے یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم هل من خالق، لوگوں تم پہ جو اللہ تعالیٰ نے انعام کیا انہیں یاد رکھو، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور خالق ہے کیا جو تمہیں آسمان و زمین سے روزی پہنچائے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بس تم کہاں الٹے جاتے ہو، یعنی تم کہاں جاتے ہو، تم غیر اللہ کو کیوں پوجتے ہو، کیوں اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے غیر اللہ کی باتیں مانتے ہو، تم کیوں توحید رسالت اور نبوت اور آخرت کا انکار کرتے ہو، کہ تم مانتے ہو کہ تمہارا خالق اور تمہارا رازق صرف اللہ ہے، رزق دینے والا اور رزق لینے والا صرف اللہ ہے۔ اور اگر یہ آپ کو جھٹلائیں تو آپ سے پہلے کے تمام رسول بھی جھٹلائے جا چکے، تمام کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ اس میں اللہ کے نبی کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ کو یہ جھوٹا کہتے ہیں نا، آپ ان سے فرما دیجیے کہ تمام معاملات کا فیصلہ اللہ تعالیٰ ہی کرتے ہیں، جیسے پچھلی قوموں نے اپنے نبی کو جھوٹا ایسے ہی یہ آپ کو بھی جھٹلاتے ہیں، آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ ان الشیطان لکم عدو، آیت نمبر 6 ہے، یاد رکھو شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اسے دشمن ہی جانو، وہ تو اپنے گروہ کو صرف اس لیے بلاتا ہے کہ تم سب کو تاکہ وہ سب جہنم واصل ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان تو تمہارا شروع سے دشمن ہے، آپ کو پتا نا کہ شیطان نے اللہ تعالیٰ کو چیلنج کیا ہوا ہے کہ میں آپ کے بندوں کو بہکاتا رہوں گا، اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جو میرے ہیں وہ تیرے نہیں بن سکتے، اور جو تیرے ہیں وہ کبھی میرے نہیں بن سکتے، اس لیے ہم نے انشاءاللہ رحمانی بننا ہے، شیطانی نہیں بننا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطانی رویوں سے، شیطانی لوگوں سے سخت عداوت رکھو، ان کے ہتھ کنڈوں سے بچنا اور فریب کو سمجھو کہ سچ میں یہ شیطان کے ہتھ کنڈے اور یہ شیطانی فریب ہے۔ جس طرح دشمن سے بچاؤ کے لیے ایک انسان اپنی حفاظت کرتا ہے نا، ایسے ہی شیطانی خیالات سے بچنے کے لیے بھی اپنی حفاظت کرنی چاہیے۔ لیکن ہم نے اپنے دل کو کھلا چھوڑا ہوا ہے، اپنے دماغ کو کھلا چھوڑا ہوا ہے، جو بھی ہمارے دل میں خیالات آتے جاتے ہیں شیطانی وہ آتے رہتے ہیں، تو اپنے مائنڈ کو اتنا لوز نہیں کرنا کہ برا اچھے خیال جتنے مرضی ہیں لیکن برا خیال بھی آرام سے آ جائے، بلکہ برا خیال آئے تو اس کو ہم نے لاک کرنا ہے۔ الذین کفروا لهم عذاب شدید، آیت نمبر 7 ہے، جو لوگ کافر ہوئے ان کے لیے سخت سزا ہے، جو لوگ ایمان لائے نیک اعمال کیے ان کے لیے بہت بخشش ہے، بہت بڑا اجر ہے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ کسی انسان کا کوئی نیک عمل ضائع نہیں کرتے، کوئی اس کا وقت ضائع نہیں کرتے جو اس نے اللہ کے لیے لگایا ہوتا ہے انشاءاللہ۔ افمن زین له سوء عمل، بڑی اہم آیت ہے، کیا پس وہ شخص جس کے لیے اس کے برے اعمال مزین کر دیے گئے، بس وہ ان کو اچھا نہیں سمجھتا، کیا وہ ہدایت یافتہ شخص ہے؟ یقین مانو اللہ تعالیٰ جسے چاہیں گمراہ کرتے ہیں اور جسے چاہیں راہ راست دکھا دیتے ہیں۔ یعنی جس طرح کفار اور فجار ہیں جو کفر و شرک میں اس قدر ملوث ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اچھے کام کر رہے ہیں، بس ایک ایسا شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے گمراہ کر دیا، اس کے بچاؤ کے لیے آپ کے پاس کوئی طریقہ ہے، کوئی ہیلہ ہے؟ کیا یہ شخص اس کے برابر ہو سکتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ہدایت سے نوازا ہو؟ یقیناً ان کا جواب ہوگا کہ نہیں، ایسا کوئی شخص بھی نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ اپنے عدل کی روح سے اپنے سنت کے مطابق اسے گمراہ کرتا ہے۔ یعنی اللہ ایک انسان برے کام کرتا رہا اور وہ یہ سمجھتا رہا کہ میں اچھے کام کرتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ شخص ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہدایت یافتہ شخص کے مقابل ہو جائے۔ ہدایت یافتہ شخص تو اللہ تعالیٰ کا دوست ہے، اس کا اللہ تعالیٰ کے تو قریب ہو گیا، لیکن جو ہدایت سے دور ہے وہ یقیناً دور ہی ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، آمین۔ واللہ الذی ارسل الریاح، اللہ تعالیٰ ہی ہوائیں چلاتے ہیں جو بادلوں کو اٹھاتی ہیں۔ یہ ہم نے کل بڑے اچھے طریقے سے اللہ کی بہت خوبصورت ایک نشانی ہمیں دیکھی تھی کہ بادل آنا، ہوائیں چلنا، بارشیں ہونا اور بنجر زمین زندہ ہونا اپنے بنجر ہونے کے بعد، یہ کس قدر خوبصورت اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے کہ انسان کے لیے۔ آیت نمبر 10 ہے، من کان یرید العزہ فللہ العزۃ جمیعا، جو شخص عزت حاصل کرنا چاہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی، وہ جان لے کہ ساری کی ساری عزت اللہ ہی کے لیے ہے، تمام تر ستھرے کلمات اسی کی طرف چڑھتے ہیں۔ جو شخص یہ سمجھتا ہے، چاہتا ہے کہ اسے دنیا میں بھی عزت ملے، آخرت میں بھی عزت ملے، تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی اطاعت کرے، پھر اس کو عزت مل سکتی ہے۔ لیکن صرف دنیا دار انسان اگر یہ چاہے کہ مجھے دنیا والوں کی نظر میں عزت ملے، وہ عزت بڑی کھوٹی ہے، بودی سی عزت ہے، چند دن کی عزت، پھر اندھیری رات، اس عزت کا کیا فائدہ؟ اس لیے
دنیا و آخرت کے مالک اللہ ہی ہے، ساری عزتیں اسی کے پاس ہیں، جس کو چاہتا ہے وہ عزت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے وہ ذلیل کرتا ہے، اسے دنیا کی کوئی طاقت عزت نہیں دے سکتی۔ اللہ تعالیٰ حدیث میں آتا ہے نا کہ وہ انسان جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی تذلیل کا ارادہ کر لیا، وہ اپنے گھر کے اندر بند کمرے کے اندر بھی بیٹھا ہوا ہے نا، تو اس کی تذلیل تبھی ہو سکتی ہے۔ لیکن ایک وہ شخص جس کو پورا زمانہ برا کہہ رہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو اس کی عزت منظور ہے، عزت کروانا لوگوں کی نظر میں منظور ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت کرواتے ہیں۔ اس لیے یہ جو عزت اور ذلت کا اختیار ہے اور یہ معاملات یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے، انسانوں کے یہ کھیل نہیں ہوتے۔ اور ہم انسانوں کی نظر میں تو بڑے اچھا بننا چاہتے ہیں، ہم کوئی اچھا کام کر رہے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں لوگ اچھا کہیں گے، عزت میری عزت ہو جائے گی، ایسا نہیں ہوتا۔ اس عزت کا کیا فائدہ کہ قیامت آپ کے حق میں ہی نہ ہو۔ اصل عزت تو وہ عزت ہے کہ جب ہمیں قیامت کے دن جنت کے سرٹیفکیٹ ہمارے ہاتھ میں مل جائے، وہ اصل میں ہماری عزت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن کی ذلت سے بچا لے۔ یہ دنیا کی ذلتیں تو آنی جانی ہیں، یہ تو آتی بھی رہتی ہیں جاتی بھی رہتی ہیں، لوگوں کے رویے کے مطابق یہ چلتی رہتی ہیں، لیکن اصل عزت اور ذلت اس دن کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دن جس دن صرف آپ کی رحمت کی ہی ہم امیدوار ہوں گے، اس دن کی ذلت سے ہمیں اپنی حفاظت میں رکھیے گا، آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 11 سے اللہ تعالیٰ پھر سے انسان کی تخلیق کے بارے میں بیان فرمانے، جو ہم نے بڑا ڈیٹیل دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو گندے حقیر پانی کے نطفہ جسے منی کہا جاتا ہے اور مرد اور عورت کے ملاپ سے پیدا کیا۔ تو اپنی پیدائش کو دیکھیے کس طریقے سے ہم نے اس کو پیدا کیا۔ اب یہ بڑا ہو کے پتہ نہیں کس بات پہ فخر غرور تکبر کرتا ہے۔ میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ ہمیں اتنا حقیر پیدا کرنے کا مقصد بھی اللہ تعالیٰ کا یہی ہوگا نا کہ ہم تکبر فخر نہ کریں، لیکن ہم پھر بھی وہی کام ہی کرتے ہیں۔ تو بارہا مرتبہ ہم نے دیکھا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی دفعہ ہماری تخلیق کا بتایا، دیکھو تم پیدا کیسے ہوئے، تمہیں کہاں سے میں نے پیدا کیا۔ وہی بات کہ وہ گندا پانی حقیقی قطرہ جس انسان کا ہوتا ہے نا، اس انسان کو اچھا نہیں لگتا، اس گندے پانی سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا۔ سوچنا ضرور اس کے اوپر اکیلے بیٹھ کے، ہمارے استویل البحران اور برابر نہیں کہ دو دریا، یہ میٹھا پانی ہے پیاس بجھانے پینے کے لیے اور دوسرا کھاڑی ہے کڑوا، تم ان دونوں میں سے تازہ گوشت کھاتے ہو، زیورات نکالتے ہو جنہیں تم پہنتے ہو۔ آپ دیکھیے بڑی بڑی کشتیاں پانی کو چیرنے پھاڑنے والی ان دریاؤں میں ہیں تاکہ تم اس کا فضل ڈھونڈو، تاکہ تم اسی کا شکریہ ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ اپنی بڑی خوبصورت نعمتوں سے ہمیں آگاہی دلا رہے ہیں۔ اس کے آگے آیت نمبر 13 میں بھی اللہ تعالیٰ پھر رات اور دن کی نشانی ہمیں بتا رہے ہیں، کیسے میں نے رات کو اور دن کو ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ بنایا۔ پھر اس کے بعد آگے روشنی اور اندھیرے کا ذکر ہو رہا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ یہ باتیں بیان کر کے فرماتے ہیں آیت نمبر 19 میں، ہمارے استوی الاعمیٰ والبصیر، کیا دیکھنے والے اور اندھے برابر ہو سکتے ہیں؟ ولا الظلمات ولا النور، اور نہ روشنی اور تاریکی، ولا الظل ولا الحرور، اور نہ چھاؤں اور نہ دھوپ۔ کیا جس کی آنکھیں ہیں اور جس کی آنکھیں نہیں ہیں وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی نہیں۔ نہ روشنی اور اندھیرا برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی نہیں۔ نہ چھاؤں اور نہ دھوپ، کبھی نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر یہ لوگ کیوں یہ بات سوچتے ہیں کہ زندہ اور مردہ بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہیں سنا دیں، آپ ان کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہے۔ ان انت الا نذیر، آپ کو صرف ڈرانے والے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ بیان فرمانا چاہتے ہیں کہ آپ ان کو سمجھا نہیں سکتے، آپ ان کے دلوں میں ہدایت کو ڈال نہیں سکتے، آپ صرف ان کو کہہ سکتے ہیں، کہنا آپ کا کام ہے۔ پھر اگر اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو ان کو ہدایت مل جائے گی، اگر نہیں چاہیں گے تو ان کو ہدایت نہیں ملے گی۔ پھر دیکھیے آیت نمبر 27 سے 30 تک میں، أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، کیا آپ نے اس بات پہ نظر نہیں ڈالی کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس کے ذریعے مختلف رنگوں میں پھل نکال دیے۔ پہاڑوں کے مختلف حصے ہیں، سفید اور سرخ، اور ان کی بھی رنگتیں مختلف ہیں اور بہت اور گہرے سیاہ ہیں۔ یعنی پہاڑوں کی قسمیں بیان کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ پہاڑ اور اس کے حصے یا راستے مختلف رنگوں کے ہیں، کچھ سفید ہیں، سرخ ہیں، بہت گہرے سیاہ بھی ہیں۔ جب سیاہ گہرے کے رنگ کو ظاہر کیا جاتا ہے تو پھر اس کو غربیب لفظ کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے، یعنی ایسے ایسے پہاڑ بھی ہیں۔ جو لوگ سیر و سیاحت کرتے ہیں، سفر کرتے ہیں، پہاڑوں کو دیکھتے ہیں تو بخوبی آگاہ ہوں گے کہ کتنے کتنے الگ الگ طرح کے پہاڑ اللہ تعالیٰ نے بنائے، اور ایک انسان کے لیے کتنی نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ ومن الناس والدواب، اور اسی طرح آدمیوں، جانوروں، چوپاؤں میں بھی بعض ایسے ہیں جن کی رنگتیں مختلف ہیں۔ اب ہر انسان ایک دوسرے سے مختلف ہے،
کوئی سفید رنگ کا ہے، کوئی سانولا ہے، کوئی گندمی ہے، کوئی کالا ہے، حبشی ہے. حضرت بلال حبشی کتنے کالے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب کی رنگتیں مختلف ہیں. اللہ سے صرف وہی بندے ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں. بڑی اہم بات ہے کہ اللہ تعالیٰ سے صرف اللہ تعالیٰ کی یہ جو اللہ تعالیٰ نے اللہ کی اتنی خوبصورت چیزیں ہیں، کاریگری، ہم سب کو پیدا کرنا، رنگوں کو بنانا، سیرتیں بنانا، یہ صرف اللہ ہی کے اختیار میں. کوئی انسان تو ایسا کر نہیں سکتا نا. ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ، جو لوگ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں، نماز پابندی سے پڑھتے ہیں. آیت نمبر 28 ہے. اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا اس میں پوشیدہ اعلانیہ خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جو کبھی خسارے میں نہیں ہوں گی. اللہم اجعلنا منہم آمین. یعنی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا اجر اپنے ہاں یقینی بنائیں گے جس میں کوئی کمی کا امکان باقی نہیں ہوگا. ہر انسان جو اللہ تعالیٰ کے لیے صدقات خیرات دیتا ہے، پوشیدہ دیتا ہے یا اعلانیہ دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا چڑھا کے دیں گے. لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ، تاکہ ان کو ان کی اجرتیں پوری مل جائیں اور ان کو اپنے فضل سے اور بھی زیادہ اللہ تعالیٰ دیں گے. بے شک وہ بڑے ہی بخشنے والے، بڑے قدردان. اللہ تو بڑا قدردان ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ایک انسان کا خلوص دیکھتے ہیں نا، اس کا جذبہ دیکھتے ہیں. اس کا خلوص کیا تھا، اس کا جذبہ کیا تھا. چاہے اس نے اماؤنٹ تھوڑی کیوں نہیں دی، لیکن اس کا جذبہ اور خلوص میٹر کرتے ہیں. لیکن انسانوں کی دنیا میں یہ جذبے اور یہ خلوص تو شاید کہانیاں لکھتی ہیں. انسان جذبوں کو اور خلوص کی پرواہ نہیں کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ بڑی قدردانی کرتے ہیں. بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ایسے شخص کو مزید بھی دیں گے انشاءاللہ. آیت نمبر 31 ہے. وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ، اور یہ کتاب جو ہم نے آپ کے پاس بطور وحی بھیجی، یہ بالکل ٹھیک ہے، جو کہ اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے. یعنی تورات، زبور، انجیل کی تصدیق کرتی ہے. جتنی پہلی کتابیں اللہ نے نازل فرمائی. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی پوری خبر رکھنے والے ہیں. پوری خبر جو اس وقت ہم کر رہے ہیں اور جو ہم سوچ رہے ہیں اور جو ہم نے کرنا ہے اور جو ہم کر چکے، سب کاموں سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے. آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ جنت کا خوبصورت منظر بیان فرماتے ہوئے ہمیں بیان کر رہے ہیں. جنت عدن يدخلونها يحلون فيها من اساور، وہ باغات جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے لوگ وہ داخل کیے جائیں گے. وہاں وہ سونے کے کنگن موتی پہنائے جائیں گے اور پوشاک ان کی وہاں ریشم کی ہوگی. اللہم اجعلنا منہم. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ خواتین کو تو بڑا ویسے بھی سونا پسند ہوتا ہے نا، اور ریشم بھی بڑا پسند ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت کے وہ کنگن نصیب فرمائے، جنت کے وہ کنگن پہننا نصیب فرمائے. آمین. جن میں یہ لوگ داخل کیے جائیں گے اور وہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وقال الحمد للہ الذی اذهب عنا الحزن. آیت نمبر 34 ہے. وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا. بے شک ہمارا پروردگار بڑا ہی بخشنے والا، بڑا ہی قدردان. الذی احلنا دار المقام. آیت نمبر 35 ہے. جس نے ہمیں اپنے فضل سے ہمیشہ رہنے والے مقام میں لا کھڑا کیا، جہاں نہ ہم پہ کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ ہمیں وہاں کوئی تھکاوٹ ملے گی. جنت میں کوئی تھکاوٹ، کوئی تکلیف نہیں ہوگی. یہ سب تھکاوٹیں، یہ سب پریشانیاں اور یہ سب کچھ دنیا کے کام ہے. انشاءاللہ جب ہم اللہ کے پاس جائیں گے، جنت میں جائیں گے، وہاں جا کے صرف آرام ہی آرام ہوگا. انشاءاللہ وہاں جا کے ہم بڑے اچھے طریقے سے جنت میں رہیں گے. والذین کفروا، اور اس کے مقابل وہ لوگ جو کافر ہوئے ان کے لیے دوزخ آگ ہوگی. استغفر، نہ ان کو قضا آئے گی اور کہ وہ مر جائیں، نہ دوزخ کا عذاب ان سے ہلکا کیا جائے گا. ہم ہر کافر کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں. دو طرح کے لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں اپنی منمانیاں کی ہوں گی. آخرت میں تو ان کو نہ نیند ہوگی، تھکن ہی تھکن، تھکاوٹ ہی تھکاوٹ، پریشانی ہی پریشانی، رنج و الم میں ان کو رہنا پڑے گا. اور جو لوگ دنیا میں جنہوں نے یہ سب کچھ برداشت کر لیا ہوگا، آخرت میں تو ان کے لیے انشاءاللہ صرف خوبصورتیاں ہی ہوں گی اور مزے ہی مزے ہوں گے نا. اللہم اجعلنا منہم. پھر جہنمی لوگ جہنم میں، وہم یصطرخون فیہا ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل. اور وہ لوگ اس میں چلائیں گے، اے ہمارے پروردگار ہمیں اسے نکال دے تاکہ ہم اچھے کام کریں برخلاف ان کاموں کو جو ہم کیا کرتے تھے. اللہ فرمائیں گے ہم نے تمہیں اتنی لمبی عمر دی تھی، جس کو سمجھنا ہوتا وہ سمجھ جاتا. تمہارے پاس ڈرانے والے بھی پہنچے تھے، سو اب تم مزہ چکھو. ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. کیا فائدہ اتنی بڑی عمر دینے کے بعد بھی اگر ایک انسان یہی خیال کرے کہ جب عذاب جا کے دیکھے گا تب یہ دعا کرے گا کاش مجھے اس دنیا میں بھیج دیا جائے. لیکن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کوئی فائدہ نہیں، آج صرف تمہارے لیے عذاب ہی عذاب ہوگا. اللہم لا تجعلنا منہ. آمین. یہ کہنا بڑا آسان ہے لیکن
جہنم کے مناظر جب ہم دیکھتے ہیں اور سنتے پڑھتے ہیں، اس کے بعد یہ احساس ہوتا ہے کہ سچ میں ایک وہ انسان جس کے اوپر جہنم کو لکھ دیا گیا، جس کا ٹھکانا ہے جہنم میں، وہ اس میں سے باہر ہی نہیں نکل سکتا، وہ کیا کرے گا وہاں پہ؟ اور جہنم، حدیث میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جہنم کا ہر درجہ، ہر مرتبہ ایک دوسرے سے زیادہ وزنی اور بھاری ہے، وہ کاٹ کھا رہا ہے ایک دوسرے کو. یعنی اگر ایک انسان جہنم کے ایک مرتبے میں گیا ہے، پھر جب اس کو دوسرے میں بھیجا جائے گا وہ اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا. استغفر اللہ. جب ہم جہنم کے نام پڑھتے ہیں، ہاویہ پڑھتے ہیں، ماہیہ پڑھتے ہیں، تو شعلوں والی آگ پڑھتے ہیں. اللہم لا تجعلنا منہم، آمین. پھر آگے آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ دوبارہ سے شرک کی مذمت بیان فرماتے ہوئے یہ فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن ان کا کیا حال ہوگا. یہ ایک دوسرے کے اوپر بھی یقین نہیں کریں گے. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، ان کفار نے بڑی زور کی قسم کھائی تھی اگر ان کے پاس کوئی ڈرانے والا آتا تو وہ ہر امت میں سے زیادہ ہدایت قبول کرنے والے ہوتے. یہ تو بات ہم ان کی کفار کی ہمیشہ پڑھتے جا رہے ہیں نا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے وہ قسمیں کھا کے کہتے تھے کہ ہمارے پاس کوئی رسول آئے، ہم اس کا خیر مقدم کریں، اگر ہم اس پہ ایمان لے کے آئیں گے تو ہم ایک مثال بن جائیں گے. لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو دنیا گواہ کہ انہوں نے اللہ کے نبی کے ساتھ کیا سلوک کیا. استکبار فی الارض ومکر السیئ، دنیا میں اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی وجہ سے، ان کی بری تدبیروں کی وجہ سے. آیت 43 ہے. اور بری تدبیروں کا وبال ان تدبیروں پر ہی پڑتا ہے. سو کیا یہ اسی دستور کے منتظر ہیں جو اگلوں کے ساتھ ہوتا رہا؟ سو آپ اللہ تعالیٰ کے دستور کو کبھی بدلتا ہوا نہیں پائیں گے. آپ اللہ تعالیٰ کے دستور کو، طریقے کو کبھی منتقل ہوتا ہوا نہیں پائیں گے. اور وہ وہی طریقہ کہ جہنم میں جا کے دیکھیں گے، خواہش کریں گے کاش ہمیں موقع مل جائے، ہم واپس چلے جائیں، ہم جا کے نیک کام کر لیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا طریقہ کبھی اس کو وہ بدلا ہوا نہیں پائیں گے. یعنی اللہ کے عذاب کو کوئی دور کرنے والا، کوئی پھیرنے والا نہیں ہوگا. ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہی ہوگی. اللہم لا تجعلنا منہم، آمین. آیت نمبر 44 اہم آیت ہے. اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا یہ لوگ زمین پہ چلتے پھرتے نہیں ہیں، یہ دیکھتے نہیں ہیں ان سے پہلوں کو کیا انجام ہوا. ہم نے یہ کتنی دفعہ یہ چیز پڑھی ہے، یہ رویہ پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنے ہمیں ڈرا کے اور محبت اور پیار سے بھی سمجھا رہے ہیں کہ تم نے دیکھا نہیں کہ تم سے پہلے لوگوں کا کیا انجام ہوا تھا. وہ قوت میں تم سے زیادہ تھے. اللہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیز اس کو ہرا دے. آسمانوں اور زمین میں وہ بڑا ہی علم والا اور بڑی ہی قدرت والا ہے. آیت نمبر 45 ہے اور سورہ فاطر کی آخری آیت ہے. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا، اگر اللہ تعالیٰ لوگوں پر ان کے اعمال کے سبب پکڑ کرتا تو روئے زمین پہ ایک جاندار کو بھی نہ چھوڑتا. یعنی انسانوں کو تو گناہ اس قدر ہے کہ ان کے گناہوں کی پاداش میں اور جانوروں اور انسانوں کی نحوست کی وجہ سے یا اللہ تعالیٰ تمام اہل زمین کو ہلاک کر دیتے، انسانوں کو بھی جانوروں کو بھی، اور جن روزیوں کی وہ مالک ہیں ان سب کے سب کو اللہ تعالیٰ تباہ و برباد کر دیتے. لیکن اللہ تعالیٰ ان کو ایک میعاد معین تک مہلت دے رہے ہیں. سو جب ان کی میعاد پوری ہو جائے گی تب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خود دیکھ لیں گے. اللہ تعالیٰ نے ان کا محاسبہ اس دن کریں گے. آج ہر ایک کو چھوٹ دی ہوئی ہے، اس دن ہر شخص کو اس کے عمل کا پورا بدلہ دیا جائے گا. اہل ایمان کو ان کا اجر و ثواب اور اہل کفر کو معصیت کا عتاب و عقاب دیا جائے گا. اس میں مومنین کی ذریعے تسلی ہے اور کافروں کو ڈرایا جا رہا ہے، ان کے لیے وعید ہے کہ سدھر جاؤ، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. ایک میعاد معین تک اللہ نے تمہیں مہلت دی ہے، لیکن جب وہ مہلت ختم ہو جائے گی پھر تمہیں کوئی ٹائم نہیں ملے گا. اللہم فقہنا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرما دے، ہمیں شعور نصیب فرما دے، ہم شعوری طور پہ اس چیز کو جان لیں، اس رویے کو، اس عقیدے کو اپنے دلوں میں راسخ کر لیں کہ سچ میں وہ دن آنے والا ہے جس دن ہماری پکڑ ہوگی. اور آج ہی دارالامتحان ہے، تیاری کا ٹائم آج ہی ہے، کل ہمیں یہ ٹائم نہیں ملے گا. اس دن یہ خواہشیں، یہ آرزویں کاش تھوڑا ٹائم مل جائے، دنیا میں لوٹ جائیں، نیک اعمال کر لیں. اس دن ایسا ناممکن ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ ہمیں سمجھ نصیب فرما دے. آمین. آگے سورہ یاسین انشاءاللہ تلاوت کون کرے گا؟ جی وجیہہ کریں تلاوت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون جزاک وسواء اللہ. عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. کافی ہے، جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ یاسین ہے. یاسین بالقرآن الحکیم. یاسین قسم ہے قرآن با حکمت کی. انک لمن المرسلین، بے شک آپ پیغمبروں میں سے. اللہ تعالیٰ اتنی بڑی قسم کھا کے یہ بیان فرما رہے ہیں کہ آپ پیغمبروں میں سے. سورہ یاسین کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے. اسے قریب المرگ شخص کے پاس پڑھنے کا کے بارے میں جو بات ہے وہ بے حد صحیح نہیں ہے کہ اس کو اپنے مردوں کے پاس پڑھا کرو، نہیں، بلکہ مردوں کے پاس لا الہ کا علم زیادہ کرنا چاہیے. علی صراط مستقیم، سیدھے راستے پر. تنزیل العزیز الرحیم، یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے زبردست ہے. اللہ تعالیٰ زبردست مہربان کی طرف سے یہ قرآن نازل کیا گیا ہے. اتنی قسمیں کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مشرکین جو اللہ کے نبی کی رسالت میں شک کرتے تھے، اس لیے آپ کی رسالت کا انکار کرتے اور کہتے لست مرسلہ، کہ آپ تو پیغمبر ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ ان کے جواب میں قرآن حکیم میں قسم کھا کے بیان فرماتے ہیں کہ یقیناً آپ پیغمبروں میں سے. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل کا اظہار کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی رسول کی رسالت کے لیے قسم نہیں کھائی. یہ بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقی تمام رسولوں میں سے خاص ہے نا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کی رسالت کے اسبات میں یہ قسم کھائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہم خوش قسمت لوگ ہیں کہ ہمارے نبی ہم آپ کے امتی ہیں. لتنذر قوما ما انذر آباؤهم، تاکہ آپ ایسے لوگوں کو ڈرائیں جن کے باپ دادا نہیں ڈرائے گئے سو وہ غافل ہی تھے. آیت نمبر 7 ہے. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کو ایسے لوگوں پہ رسول بنا کے بھیجا گیا جن کی طرف پہلے کوئی رسول نہیں آیا، اور جو جہالت کے اندھیروں میں پھنسے ہوئے ہیں آپ ان کو ڈرائیں تاکہ وہ جہالت کے اندھیروں سے باہر آ جائیں. ان میں سے اکثر لوگوں پر بات ثابت ہو چکی سو یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، جیسے ابو جہل، عتبہ، شیبہ وغیرہ جنہوں نے آپ وسلم کا انکار کیا، آپ کی تکذیب کی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے تو ثابت ہو چکا کہ یا کبھی بھی ایمان نہیں لے کے آئیں گے. اللہ تعالیٰ نے کی قسمت میں ایمان رکھا ہی نہیں. انا جعلنا فی اعناقہم، آیت نمبر 8 ہے. ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے پھر وہ ٹھوڑیوں تک ہیں جس سے ان کے سر اوپر کو الٹ گئے ہیں. استغفر اللہ. یعنی جس کو وہ نہ ارد گرد دیکھ سکتے ہیں نہ سر جھکا سکتے ہیں، بلکہ وہ سر اوپر کو اٹھائے ہوئے نگاہیں نیچے کیے ہوئے ہیں. یہ ان کے عدم قبول حق کی مثال ہے، اور یہ جہنم میں ایسے ہوگا ان کے ساتھ. استغفر. یعنی جہنمی شخص جو ہے وہ ارد گرد نہ دیکھ پائے گا نہ سر جھکا پائے گا. کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی گردن میں توق ڈال دیے ہوں گے اور وہ ٹھوڑیوں تک توق ڈالے ہوں گے. سوچیں اگر ہمیں اسٹل کسی جگہ پہ کھڑا کیا جائے یا ہمارے پاس اوپر کوئی برڈن ڈال کے کھڑا کیا جائے تو ہم کتنی دیر تک کھڑے ہو سکتے ہیں؟ تھک جاتے ہیں. لیکن جہنمی اسی حالت میں رہیں گے. اللہم لا تجعلنا منہم، آمین. وجعلنا من بین ایدیہم سدا، اور ہم نے ایک آڑ ان کے درمیان رکھ دی، ان کے سامنے کر دی، اور ایک آڑ ان کے پیچھے کر دی جس سے ہم نے ان کو ڈھانپ دیا سو وہ دیکھ ہی نہیں سکتے. یعنی دنیا کی زندگی ان کے لیے مزین کر دی، گویا ان کے سامنے ایک آڑ ہے جس کی وجہ سے وہ لذائذ دنیا کے علاوہ کچھ نہیں دیکھتے، صرف دنیا کی نعمتیں دیکھتے ہیں. اور یہی چیز ان کے ایمان کے درمیان مانع اور حجاب ہے، اور آخرت کا تصور ان کے ذہنوں میں ناممکن ہو چکا ہے. گویا یہ آخرت سے آڑ ہے. دنیا میں رہتے ہیں ان کو آخرت یاد ہی نہیں آتی، لیکن جب آخرت میں چلے جائیں گے تب یہ خواہش کریں گے کاش دنیا میں واپس جائیں اور کچھ عمل کا موقع مل جائے، لیکن اس دن یہ ان کی کوشش، یہ خواہش بے سود ہو جائے گی. وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ،
اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو تسلی دیتے ہیں، فرمانے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں برابر ہے، یہ کبھی ایمان ہی نہیں لے کے آئیں گے، یعنی اپنے کرتوتوں کی وجہ سے یہ گمراہی کے اس مقام تک پہنچ چکے ہیں کہ اب ان کے لیے واپس آنا بے ضرر ہے، بے فائدہ ہے، آپ کو فائدہ ہی نہیں ہے کہ وہ واپس آئیں، سو آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، انہوں نے ایمان ہی نہیں لے کے آنا۔ آیت نمبر 11 ہے، انما تنذر من اتبع الذکر، بس آپ ایسے شخص کو ڈرا سکتے ہیں جو نصیحت پر چلے اور رحمان سے بن دیکھے ڈرے۔ بن دیکھے سے کیا مراد ہے؟ یعنی وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے ابھی نازل نہیں کی، جیسے آخرت ہے، فرشتے ہیں، جنت، دوزخ، ان سب پہ ایمان لے کے آنا، بن دیکھے ایمان لے کے آنا ہوتا ہے۔ بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور ہم لکھتے جاتے ہیں وہ اعمال بھی جن کو لوگ آگے بھیجتے ہیں۔ جو انسان بھی خود اپنی زندگی میں کوئی بھی عمل کرتا ہے، اچھا کرتا ہے یا برا کرتا ہے، یا وہ اس کے کرنے کے بعد خود تو فوت ہو گیا لیکن اس کے کرنے کے بعد اس کا وہ عمل جاری رہتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب کچھ اس دن وہ اپنے سامنے دیکھ لے گا۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جس نے اسلام میں کوئی نیک طریقہ جاری کیا اس کا اجر بھی اس کے لیے ثبت ہو جائے گا، اسی لیے جو بھی اس کے بعد اس پہ عمل کرے گا اس کے اجر میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اسی طرح جو انسان برائی کی بنیاد رکھ گیا اور جتنے بھی برائی کرنے والے اس کے بعد لوگ ہوں گے سب کو اس برائی کا بدلہ نہیں ملے گا۔ استغفر اللہ۔ یہ کچھ تھوڑا پہلے ایک واقعہ سننے میں آیا کہ کچھ دوستوں کی ٹیم تھی، تو انہوں نے ایسے فیس بک پہ نا اپنے برے اکاؤنٹ بنائے، بےہودہ اکاؤنٹ بنائے ہوئے تھے، تو ایک ان کا دوست فوت بھی ہو گیا ہے، اس کی ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہے، اور پھر جس طرح انہوں نے نا وہ نوٹیفیکیشن لگائے ہوئے تھے کہ ڈیلی کا کوئی ایک برا میسج، جیسے ہم لوگ اسٹیٹس لگا لیتے ہیں کوئی اچھا میسج کہ ہم نوٹیفیکیشن لگا لیتے ہیں، جو براڈ کاسٹ لسٹ ہوتی ہے اس میں ہم کچھ لوگوں کو ایڈ کر دیتے ہیں، تو آٹومیٹیکلی جب ہم شیئر کرتے ہیں تو سب لوگوں کو پوری لسٹ کو میسج ملتا ہے۔ ایسے ہی انہوں نے کوئی سیٹنگ اپنے فیس بک کی ہوئی تھی کہ ڈیلی کا کسی کو برا میسج ملتا تھا، یعنی ٹین ایجز تھے اور مطلب بےہودہ کام کیا کرتے تھے، تو ایسے ہی ان کے ایک دوست کو کی موت ہو گئی، اس کی ڈیتھ ہو گئی، تو اس کے دوسرے دوست رو رو کے یہ بات بتا رہے تھے کہ ہمارا دوست مر بھی گیا ہے لیکن اس کے فیس بک اکاؤنٹ سے ابھی بھی پوری فیس بک پہ وہ برا نوٹیفیکیشن جاری ہو رہا ہے، اور ہم نے لاکھ کوشش کی ہے کہ ہم اس نوٹیفیکیشن کو بند کر لیں، لیکن فیس بک کہتا ہے کہ جس کا اکاؤنٹ ہے نا وہی بندہ بند کرے گا تو یہ بند ہو سکتا ہے۔ اب وہ بندہ کہاں سے آئے، وہ تو اگلے جہان پہنچ گیا۔ یہ ہوتا ہے بدترین اور برا صدقہ جاریہ۔ ایک اچھا صدقہ جاریہ ہے جو الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا حقدار بنا دیں، جو ہم کام کر رہے ہیں آپ نے جو سیکھا، جو ہم نے انشاءاللہ اس دوران سیکھا، آپ کسی کو سکھائیں، کسی ایک کو بتا دیں، آپ جس کو بتائیں گے وہ جب تک وہ چیز پڑھتا رہے گا، اس پہ عمل کرتا رہے گا، جتنے لوگوں کو بتاتا رہے گا، آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنتا رہے گا، اچھا جاری یعنی ایک اچھا عمل جو جاری ہونے والا ہے آپ کے بعد بھی اور آپ کے ساتھ بھی۔ تو ایسی مثالیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں، کیا یہ اچھا ہے نا۔ اور دوسری بات بڑی اہم، آپ جب ہم اسٹیٹس وغیرہ لگاتے ہیں، آج کل تو اسٹیٹس کا دور ہے، لوگ بڑا اسٹیٹس دیکھتے ہیں، رمضان کے مہینے میں بھی اسٹیٹس دیکھیں ہم چھوڑتے نہیں، تو اسٹیٹس پہ آپ کو ایسا میسج دیں کہ دوسروں کو فائدہ ہو آپ کا اسٹیٹس دیکھ کے، نہ کہ ایسا میسج لگائیں کہ دوسروں کو تکلیف ہو۔ مثال کے طور پہ اگر ایک شخص سانگ نہیں سنتا لیکن آپ نے کوئی سانگ لگایا ہوا ہے، یا کوئی آپ نے ایسے کتنا کتنا کچھ اسنیپ چیٹ ہے، ٹک ٹاکس ہیں، پتہ نہیں کتنا کتنا کچھ، تو آپ مطلب وہاں وہ لگاتے ہیں، سب کچھ کر لیتے ہیں، لیکن جو انسان سننا نہیں چاہتا ہے لیکن آپ کا اسٹیٹس پلے کر کے وہ سن لیتا ہے، اس کی کانوں میں بری بات پڑ گئی تو آپ کو تو برا بدلہ مل ہی گیا نا۔ اسی طرح اگر آپ کا اسٹیٹس دیکھ کے کوئی متاثر ہوتا ہے یا آپ کا اسٹیٹس دیکھ کے خواہش کرتا ہے کہ وہ بھی یہی اسٹیٹس لگائے، قرآن کی آیت ہو گئی، حدیث ہو گئی، موٹیویٹ کرنے کے لیے کچھ بھی ہو گیا، کوئی میسج بھی ہو سکتا ہے نا، ایسے اسٹیٹس لگائیں جن سے دوسروں کو فائدہ ہو، نہ کہ ایسے اسٹیٹس لگائیں جن سے دوسروں کو نقصان ہو۔ اگر آپ فائدے کے لیے نہیں لگا سکتے تو نقصان کے لیے بھی نہ لگائیں۔ تو اسٹیٹس والی بات بہت کامن ہے آج کے دور میں، اس میں بڑی ثابت آتی ہے اس والی بات کے اوپر نا، کہ آپ کی طرف سے کم از کم کسی کو اگر اچھا میسج نہیں مل سکتا تو برا بھی نہ ملے، کوشش کریں کہ اچھا ملے، اگر اچھا بھی نہیں دے سکتے تو کم از کم برا بھی نہ دیں، وگرنہ آپ کے اعمال میں تو برائی جمع ہو رہی ہے انڈائریکٹ، آپ کو پتہ بھی نہیں چل رہا، اور آپ برائی پھیلا رہے ہیں۔ تو یہ جو اسٹیٹس اور اپنے فیس بک وغیرہ ان جگہوں پہ نا صدقہ جاریہ چھوڑ کے جائیں۔ مثال کے طور پہ آپ سوچیں، ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں، آپ سوچیں ہم فوت ہو گئے، میرا اجل آج آ گیا، صبح میں نے اپنا فیس بک اسٹیٹس بھی چینج کیا، اس میں نے قرآن کی تلاوتیں لگائی ہوئی ہیں، فیس بک پہ میں نے کتنی شیئرنگ کی ہوئی ہے، کلپس کیے ہوئے ہیں، کوئی اچھی بات شیئر کی ہوئی ہے، تو میرے مرنے کے بعد تو وہ تو پوری زندگی رہے گا نا، وہ تو ہمیشہ رہے گا جب تک فیس بک ہے،
تب تک وہ سب کچھ رہے گا, کہاں وہ ڈیلیٹ ہو سکتا ہے وہاں سے. تو میرے لیے تو سب کچھ وہ رہے گا. ایسے ہی اگر میں نے کچھ برا چھوڑ دیا, میں نے اپنا برا اسٹیٹس لگایا ہوا ہے, میں نے پکچرز اپلوڈ کی ہوئی ہیں, یا میں نے کوئی سانگ لگائے ہوئے ہیں, بری بری چیزیں لگائی ہوئی ہیں, ایسے کام کیے میں, تو ظاہر سی بات ہے اس کا پھر بدلہ ویسا ہی ہوگا. اس لیے ان باتوں کو اپنا غور کرنے کی بڑی ضرورت ہے. خاص طور پہ لڑکیوں کو نا بڑا اچھا لگتا ہے کہ ہم اپنی تصویریں لگائیں, ہم چلبلے اسٹیٹس لگائیں. بھائی فائدہ کیا ہوتا ہے یہ چلبلے اسٹیٹس لگانے کا یا سانگ لگانے کا؟ خاص طور پہ کیا فائدہ ہوتا ہے مجھے کبھی بھی سمجھ نہیں آتی کہ جو لوگ سانگ لگاتے ہیں نا اسٹیٹس پہ, ان کا مقصد کیا ہوتا ہے. ہاں ان کا ایک مقصد ہوتا ہے, وہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے دل میں چل رہا ہوتا ہے نا, اسٹیٹس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو میرے دل میں چل رہا ہے دوسروں کو پتا چلے کہ میرے دل میں اس وقت کیا چل رہا ہے یا مجھے کیا اچھا لگ رہا ہے. تو کیا آپ کسی کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میرے دل میں اس وقت اداسی ہے یا میں پریشان ہوں, تو میں نے اپنی اس پریشانی کا اظہار, اس پریشانی کو میں نے کم کرنے کے لیے سانگ لگا لیے. سانگ لگانے سے, موسیقی لگانے سے کبھی بھی دل کی پریشانی دور نہیں ہوتی. یہ بات تو لکھی پڑی ہے, اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں ایک اصول دیا ہوا ہے. اس لیے دل کی پریشانی اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے آپ قرآن کی آیتیں لگائیں, آپ کو ڈبل ڈبل فائدے ہوں گے. ایک تو دوسروں کو آپ سے میسج اچھا ملے گا, اور ایک دوسرا آپ کا دل ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ, جس نیت سے آپ نے اسٹیٹس لگایا ہے انشاءاللہ. تو اسٹیٹس کے بارے میں نا میں بہت ریکویسٹ بھی سب لوگوں سے کرتی ہوں کہ اسٹیٹس نا اپنا اچھا لگایا کریں, تاکہ آپ میسج دیں کسی کو, ایسا میسج دیں جس سے دوسروں کو فائدہ ہو. بھائی ہم اسٹیٹس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایک انسان, جو میرا اسٹیٹس ہے جو اس وقت میں ہوں, دوسرے لوگ بھی دیکھیں مجھے میں کیسے ہوں, یہی مطلب ہوتا ہے نا اسٹیٹس کا. تو میں کیوں نہ اپنا اچھا میسج دوں کسی کو, میرے اندر پازیٹیوٹی تو ہے نا, نیگیٹیوٹی تو ہے ہی ہے, لیکن کیوں نہ میں اپنی پازیٹیو چیز کسی تک پہنچاؤں کہ میرے اندر یہ پازیٹیوٹی ہے. اس لیے اسٹیٹس اچھے لگایا کریں. آیت نمبر 13 ہے وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ, اور آپ ان کے سامنے ایک مثال یعنی ایک بستی والوں کی مثال, اس وقت کا واقعہ بیان کیجئے جبکہ اس بستی میں کئی رسول آئے تھے. اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ, پھر جب ہم نے ان کے پاس 2 کو بھیجا, سو ان لوگوں نے پہلے دونوں کو جھٹلا دیا, پھر ہم نے تیسرے سے ان کی تائید کی. سو ان تینوں نے کہا کہ ہم تمہارے پاس بھیجے گئے. یہ 3 رسول کون تھے, ان کے نام کے بارے میں کافی اختلافات آتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھے, تو انہوں نے اللہ کے حکم سے اس بستی میں تبلیغ و نصیحت کے لیے ان کو بھیجا گیا تھا, اور اس بستی کا نام انطاکیہ تھا. تو یہاں کے لوگوں نے کیا کیا, ان نبیوں کو قتل کر دیا. قالوا ما انتم الا بشر مثلنا, ان لوگوں نے کہا ہم تو تمہاری طرح ایک معمولی آدمی ہیں. انہوں نے کہا تم تو ہماری طرح معمولی آدمی ہو, رحمان نے کوئی چیز نازل نہیں کی, تم تو جھوٹ بولتے ہو. ہمیشہ جیسے انبیاء کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا رہا, ویسے ہی انہوں نے بھی ان کے ساتھ برا سلوک کیا. پھر کیا کہا, کہنے لگے تمہاری تو نحوست ہے, تمہیں تو نحوست لگی ہوئی ہے, آیت نمبر 19 میں. پھر آیت نمبر 20 سے آنورڈ, وجاء من اقصى المدینہ, اور ایک شخص اس شہر کے کنارے دوڑتا ہوا آیا, کہنے لگا اے میری قوم سن لو, ان رسولوں کی راہ پہ چلو. یعنی یہ شخص مسلمان ہو چکا تھا, جب اسے پتا چلا نا کہ یہ قوم پیغمبروں کی دعوت پہ انکار کر رہی ہے, تو اس نے رسولوں کی حمایت کی, ان کی اتباع کی, اور دوسروں کو بھی ترغیب دلائی کہ ان کی بات مان لو, یہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں. لیکن وہ بدترین بدبخت قوم نے کیا کیا, اس شخص کو قتل کر دیا. اس کو حبیب نجار اس کا نام تھا, اس کو انہوں نے مار دیا. جمالی علیہ عبد الذی فطرنی, اور مجھے کیا ہو گیا کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا, تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. اب اپنے مسلک کی توحید کی اس نے وضاحت نہیں کی تھی کہ میں کون ہوں, لیکن وہ راہ راستے آ چکا ہوا تھا, باطل معبودوں کو چھوڑ چکا تھا. سو اس نے دوسرے لوگوں کو بھی کہا کہ تم بھی اللہ کی طرف واپس آ جاؤ. لیکن پھر کیا ہوا, اتخذوا من دونہ آلہہ, آیت نمبر 23, کیا میں اسے چھوڑ کے ایسوں کو معبود بناؤں جو اللہ تعالیٰ مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے, اس کی سفارش مجھے کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکتی, اور نہ ہی وہ مجھے بچا سکتے. یعنی میں اللہ کے ساتھ, اللہ کے مقابلے میں ایسے لوگوں کو لے آؤں کہ جو میری کوئی سفارش بھی نہیں کر سکتے. یہ اس حبیب نجار نے اس قوم کو سمجھایا, لیکن وہ قوم باز نہیں آئی. پھر اس نے کیا کہا, انی آمنت بربکم فاسمعون, کہ میں تو ایمان لا چکا, تم نے لانا ہے تو لاؤ, نہیں لانا تو نہ لاؤ, لیکن میں تو ایمان لے آیا ہوں. اب اس کی اس اقرار کی نتیجے میں اس قوم نے کہا کہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے. سو انہوں نے اس کو مار دیا. ایمان والوں سے ایسا کیوں ہوتا ہے؟ حق کو, جو انسان حق کا
پجاری ہوتا ہے، حق کو پوجنے والا ہوتا ہے اور حق کی تلقین کرنے والا ہوتا ہے، ہمیشہ اس کو دنیا سے بھیج دیا جاتا ہے. کیا یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ دنیا کے بعد کیا اللہ آخرت میں ان سے پوچھے گا؟ نہیں. دنیا میں تو چلو کر لیا آپ نے، لیکن آخرت میں تو آپ کو اس کا بدلہ دینا ہی ہوگا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جیسے ہی اس کی روح پرواز ہوئی تو اس کو کہا گیا قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون، اس سے کہا گیا کہ تو جنت میں چلا جا. کہنے لگا کاش کہ میری قوم کو بھی علم ہو جاتا. دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کیسے اسی وقت ایک انسان کو اس کا بدلہ دے دیتے ہیں. وہاں قوم نے قتل کیا، اس نے فوراً اس کو جنت میں بھیج دیا گیا. پھر اس کو اپنی قوم کی فکر ہوئی، کاش کہ وہ لوگ بھی بات سمجھ جاتے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت میں بھیج دیتے. بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، اس نے کہا کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا اور مجھے باعزت لوگوں میں داخل کر دیا. اس ایمان اور توحید کی وجہ سے رب نے اس کی بخشش کر دی. کاش کہ میری قوم بھی جان لے تاکہ وہ بھی ایمان لے آئے اور توحید کو پوجنے والی بن جائے. اللہ تعالیٰ ان کو بھی مغفرت اور نعمتوں کا حقدار بنا دیں گے. لیکن وہ قوم بدبخت تھی، انہوں نے ایسا نہیں کیا. اس طرح پھر ہوا کہ انہوں نے اس اللہ والے کو مار دیا تو اللہ نے اس کو فوراً جنت میں پہنچا دیا. اللہم اجعلنا منہم آمین. آگے 29 سے آنورڈ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک چیخ تھی، یکایک وہ سب کے سب بجھ گئے. یعنی بنی اسرائیل جبریل علیہ السلام نے ایک چیخ ماری جس سے سارے لوگوں کے جسموں میں سے روحیں نکل گئیں اور وہ ایسے ہو گئے کہ صرف جسم ہے لیکن روح بیچ میں نہیں ہے. کیا حسرۃ علی العباد، ایسے بندوں پہ افسوس ہو کبھی بھی کوئی رسول ان کے پاس نہیں آیا جس کی ہنسی انہوں نے نہ اڑائی ہو. یہ اللہ تعالیٰ پچھلے قوموں کے لوگوں کے رویے بیان فرما رہے ہیں کہ انبیاء کے ساتھ کتنا برا سلوک انہوں نے کیا. انبیاء کو ایسے ہی مار دیا کرتے تھے. پھر آگے آیت نمبر 37-8 میں اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں بیان فرما رہے ہیں. رات کی نشانی، دن کی نشانی، سورج اور چاند کی نشانی بیان فرما رہے ہیں کہ وہ ہر چیز ہمارے ایک مقرر اندازے پہ چلتی ہے. کوئی آگے نہیں بڑھتا، کوئی پیچھے نہیں بڑھتا. صرف انسان ہے جو اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے، وگرنہ اس کائنات میں دیکھ لیں ہر چیز اللہ کی، ہر مخلوق اللہ کے حکم کی پاسداری کرتی ہے. ہر چیز اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہی چلتی ہے. پھر آگے آیت نمبر 27 سے 50 تک میں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا، خرچ کرنے کے بارے میں بیان ہو رہا ہے کہ جب ان کافروں سے کہا جاتا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو جو اللہ نے تمہیں دیا، تو یہ کافر ایمان والوں کو جواب دیتے کہ ہم انہیں کیوں کھلائیں جنہیں اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو خود کھلاتا، تم تو ہو ہی گمراہی میں. فَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، وہ کہتے ہیں کہ وعدہ کب ہوگا، سچے ہو تو بتلا دو. یہ اس وعدے کی انتظار کرتے 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 جہنم تک پہنچ جائیں گے، لیکن پھر بھی ان کو ثبت نہیں آئے گا، یقین نہیں آئے گا کہ وہ وعدہ سچا ہو گیا. ما ينظرون الا صیحہ، آیت نمبر 49 ہے. انہیں صرف ایک سخت چیخ کا انتظار ہے جو انہیں آپ پکڑے گی اور یہ وہاں لڑائی جھگڑے میں لگے ہوں گے، یعنی بازاروں میں خرید و فروخت میں مست ہوں گے، حسب عادت بحث اور تکرار میں مصروف ہوں گے، چنانچہ سود پھونک دیا جائے گا. قیامت بپا ہو جائے گی اور یہ نفخہ اولا ہوگا جس کے نفخہ فضا یعنی گھبراہٹ کا نفخہ بھی کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد دوسرا نفخہ ہوگا. اس کے بعد سارے کے سارے لوگوں کو موت آ جائے گی. استغفر اللہ. تو پھر بھی یہ لوگ بحث میں لگے ہوئے ہوں گے. یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو کوئی پتہ نہیں ہوگا کہ قیامت آ گئی، نہ قیامت کی کوئی تیاری کرتے ہیں نہ کوئی پلاننگ کر رہے ہیں. قیامت آ جائے گی، اس دن یہ سب کے سب درہم برہم کر دیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ ہمیں وہ دن آنے سے پہلے پہلے اپنی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما دیں، ہم آپ کو ایسی حالت میں ملیں کہ ہمیں شرمندگی نہ ہو. آمین. پھر آگے اللہ تعالیٰ آیت 53 میں فرماتے ہیں إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً، یہ نہیں مگر ایک چیخ کے سارے ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے. دوبارہ سے اسرافیل پھونک میں سور میں پھونک ماریں گے تو سارے کے سارے قبروں سے اٹھ کے اللہ کے پاس آ جائیں گے. آیت 55 سے اللہ تعالیٰ جنت کا ذکر فرما رہے ہیں. ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، جنتی لوگ آج کے دن اپنے مشغلوں میں حشاش بشاش ہوں گے. اللہم اجعلنا منہم آمین. خوش ہوں گے، انہیں کوئی پریشانی، کوئی تھکاوٹ، کوئی ڈر نہیں ہوگا. ہم ازواجہم فی ظلال، اور ان کی بیویاں سایوں میں تختوں پہ آمنے سامنے تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں. سوچیں کیا خوبصورت منظر ہوگا نا وہ جنت کا، جب انشاءاللہ ہم سب بھی وہاں ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ جیسے آج ہم سب اکٹھے اور ہمارے ساتھ جو نہیں ہیں ہم سب کو جنت الفردوس میں ایک ساتھ جمع کریں اور ہمیں پیارے نبی کا ہمسایہ بنا دیں. آمین. لہم فیہا فاکہہ، ان کی جنت میں ہر قسم کے میوے ہوں گے، جو کچھ وہ مانگیں گے وہی ہوگا. جنتیوں کے لیے کتنی مہمان نوازیاں ہوں گی نا.
جو خواہش کریں گے جس چیز پہ ہاتھ رکھیں وہ ان کے سامنے آ جائے گی. سلام قول من رب رحیم، مہربانی ہو پاک پروردگار کی طرف سے، انہیں سلام کہا جائے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا یہ سلام فرشتے اہل جنت تک پہنچائیں گے اور اللہ تعالیٰ خود بھی ان سے سلام کریں گے. سبحان اللہ. پھر آگے جہنم کا ذکر، جہنمیوں کا. وامتاز اليوم ایھا المجرمون، اے گنہگارو آج تم الگ ہو جاؤ. یہ اللہ تعالیٰ گنہگاروں کو کہیں گے تم الگ ہو جاؤ، دفعہ دور ہو جاؤ. کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں کیا تھا تم شیطان کی عبادت نہ کرنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. وَأَنِیبُونِی هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِیمٌ، اور میری عبادت کرنا سیدھی راہ یہی ہے. لیکن تم میں سے اکثر لوگوں نے میری بات کو نہیں مانا. آیت نمبر 65 بڑی اہم آیت. اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم، آج ہم ان کے منہوں پہ، ان کے ہاتھوں منہ پہ مہر لگا دیں گے، ان کے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے، ان کے پاؤں گواہیاں دیں گے ان کاموں کی جو وہ کرتے تھے. استغفر اللہ. سوچیں، منہ پہ مہر لگ گئی، زبان، اللہ تعالیٰ نے ہاتھوں کو زبان دے دی، پاؤں کو زبان دے دی. وہ ہمارے ہاتھ اور ہمارے پاؤں ہمارے خلاف گواہیاں دے دے کے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ برے برے کام کرتا رہا. ہاتھ گواہی دیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس نے یہ کیا. پاؤں کہیں گے اللہ نے اس نے یہ کیا. وہ انسان کہے گا بربادی ہو تمہاری، تمہاری خاطر تو میں یہ کرتا رہا، آج تم میرے خلاف ہی گواہی دے رہے ہو. سوچیں ذرا کیا وقت ہوگا نا. یہ بڑا ایک میسیج تھا موٹیویٹ کرنے کے لیے کہ فنگرز بنی ہوئی ہیں تو فنگرز کے دانت بنے ہوئے اور منہ بنا ہوا. کہ ایسا وہ قیامت کے دن ہوگا کہ جس دن اللہ تعالیٰ ہمارے ہاتھوں کو پاؤں، انسان جھوٹ بولے گا نا کہ اللہ تعالیٰ میں نے تو یہ کیا ہی نہیں، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ ہماری زبان بند اور ہاتھ بول کے بتائیں گے، پاؤں بول کے بتائیں گے. تو کیا ہاتھ پاؤں تو غلط نہیں بولیں گے نا. وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، اگر ہم چاہتے ان کی آنکھیں بے نور کر دیتے، پھر یہ رستے کی طرف دوڑتے پھرتے، لیکن انہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا. یعنی بینائی کے بعد، محرومی کے بعد ایسا راستہ انہیں کہاں دکھائی دیتا ہے. وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ، اگر ہم چاہتے ان کی جگہ پر ان کی صورتیں مسخ کر دیتے، پھر نہ وہ چل پھر سکتے اور نہ ہی وہ لوٹ سکتے. یعنی نہ آگے جا سکتے نہ پیچھے، پتھر کی طرح ایک جگہ پڑے رہتے. مسخ کے معنی ہوتے ہیں پیدائش میں تبدیلی کی، یعنی انسان سے پتھر یا جانور کی شکل میں تبدیل کر دینا. اللہ کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے. وَمَن نُعَمِّرُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ، اور جسے ہم بوڑھا کر دیتے ہیں اسے پیدائشی حالت کی طرف ہم لوٹا دیتے ہیں. کیا یہ نہیں دیکھتے جس طرح رہتا ہے انسان کو لمبی عمر دیتے ہیں پھر اس کو بوڑھا کر دیتے ہیں اور ایسی عمر دیتے ہیں کہ وہ انسان اپنی عمر سے خود بھی پریشان ہو جاتا ہے، ایک بچہ بن جاتا ہے. بڑھاپے میں بوڑھا انسان اور بچپن میں بچہ برابر ہی ہوتے ہیں نا. دونوں کے کام بھی سیم ہوتے ہیں، دونوں کے دانت بھی نہیں ہوتے، نہ دونوں چل سکتے ہیں، نہ کچھ کھا سکتے ہیں، نہ کچھ پی سکتے ہیں. یعنی دونوں کے حالات سیم ہوتے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ ہم ان کو وہ عمر دیتے ہیں لیکن یہ سمجھتے ہی نہیں. پھر وما علمناہ الشعر، نہ ہم نے اس پیغمبر کو شعر سکھایا، نہ اس سے یہ لائق ہے، وہ تو صرف نصیحت اور واضح قرآن ہے. قرآن کریم کی تصدیق میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں لیکن ان لوگوں نے جھٹلا دیا. آیت نمبر آخری آیت ہے سورہ یاسین کی، آیت نمبر 75 سے آنورڈ. فلا يحزن قولهم، آپ کو ان کی بات غمناک نہ کرے، ہم ان کی پوشیدہ اعلانیہ سب باتیں جانتے ہیں. کیا انسان کو اتنا معلوم نہیں کہ ہم نے اسے گندے پانی کی حقیر نطفے سے پیدا کیا، پھر ایک دم وہ جھگڑالو بن گیا. آج ہم نے کتنے دفعہ یہ ٹاپک پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو گندے پانی کے حقیر نطفے سے پیدا کیا. شادی شدہ لوگ جانتے ہیں. تو پھر ہم جھگڑے کرتے ہیں، پتہ نہیں کس بیس پہ ہم جھگڑے کرتے ہیں. کیا اس نے ہمارے لیے مثال بیان کی اور اپنی اصل پیدائش کو بھولنے لگا. کہنے لگا ان گلی سڑی ہڈیوں کو کون زندہ کر سکتا ہے. قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، آپ جواب دیجئے کہ انہیں وہ زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا. وہ سب طرح کی پیدائش کو بخوبی جاننے والا. اللہ کے لیے تو مشکل ہی نہیں ہے یہ. ایک انسان کی پیدائش جیسے اللہ تعالیٰ نے پہلے کی دوبارہ کرنے پہ اس سے زیادہ قادر ہے. الذی جعل لکم من الشجر الاخضر، وہی جس نے تمہارے لیے سبز درخت سے آگ پیدا کر دی جس سے تم یکایک آگ سلگاتے ہو، یعنی آگ جلاتے ہو. عرب کہتے ہیں کہ عرب میں وہ درخت ہے افار کے نام سے، اس کی دو لکڑیاں آپس میں رگڑی جائیں تو آگ پیدا ہو جاتی ہے. سبز درخت سے آگ پیدا کرنے کے حوالے سے اسی طرف اشارہ ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ آخری آیت میں آیت 3 میں اپنی ذات کی پاکی بیان فرماتے ہیں. سبحان الذی بیدہ ملکوت، بس پاک ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے، جس کی طرف تم سب کے سب لوٹائے جاؤ گے.
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سورہ یاسین کے اختتام پہ ہمیں یہ عقیدہ مل جائے, ہمارا دل راسخ ہو جائے کہ یہ نہیں ہوگا کہ مٹی میں رل ملنے کے بعد تمہارا وجود ختم کر دیا جائے گا, نہیں, بلکہ وہ اسے دوبارہ اٹھا کے جوڑ جوڑ جمع کر کے تمہیں صحیح جیتا جاگتا انسان بنائے گا. پھر تم کسی اور کے پاس بھاگ کر پناہ طلب نہیں کر سکتے. بہرحال تم سب کو اللہ ہی کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہوگا, جہاں وہ تمہیں تمہارے اعمال کی اچھی یا بری جزا و سزا دے دے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کی ہمیں اچھی جزا دے دیں اور ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہمیں شرمندگی نہ ہو. یہ دعا ان راتوں میں بڑی کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے اعمال کم از کم ایسے نہ ہو کہ ہمیں کچھ شرمندگی ہو. ایک انسان یہ دیکھ سوچے کہ پوری زندگی میں نے یہ کیا, جس دن اس نے میری سیڑھی چلے گی, میری ویڈیو بنی ہوئی چلے گی, میں نے یہ سارے کام کیے. اگر اس ویڈیو میں کسی کے ساتھ ناانصافی, کسی کے ساتھ گالم گلوچ, جھوٹ, دھوکہ وغیرہ شامل ہو گیا تو میرا کیا بنے گا؟ اتنے لوگوں کے سامنے جب میری وہ ویڈیو چلے گی تو کیا مجھے شرمندگی نہیں ہوگی؟ سوچیے گا اس پہ ضرور. سورہ الصافات ہے, کون تلاوت کرے گا؟ ہاں جی وجیہ کریں, میں نے آپ کو مائک دے دیا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فالصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. چلے کافی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذکرا ان الہکم لواحد. 3 قسمیں کھا کے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ قسم ہے سب باندھنے والے فرشتوں کی, بھرپور پوری طرح ڈانٹنے والوں کی, پھر ذکر تلاوت کرنے والوں کی, یعنی اللہ کے ذکر کی تلاوت کرنے والوں کی قسم. ان 3 فرشتوں کی قسم کھا کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً تم سب کا معبود ایک ہی معبود ہے. 3 قسمیں کھائی اللہ تعالیٰ نے. اب کیا اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت ہے؟ تخصیصاً اور تاکیداً اللہ تعالیٰ توبیہاً ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ آسمانوں پر اللہ کی عبادت کرنے کے لیے وہ پرندے جو صف باندھے ہوئے ہمیشہ کھڑے رہتے ہیں, جن کا کام ہی صرف یہ ہے اللہ کے حکم کے انتظار میں صف بستا ہے, واضح و نصیحت کے ذریعے لوگوں کو ڈانٹتے ہیں, جہاں اللہ کا حکم ہو وہاں بادلوں کو ہانک کے لے جاتے ہیں, اللہ کا ذکر یا قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. ان فرشتوں کی قسم کھا کے اللہ تعالیٰ اس مضمون کو بیان فرماتے ہیں کہ تم سب کا معبود صرف ایک ہی معبود ہے. پتہ نہیں پھر یہ باطل معبود کہاں سے آ گئے, یہ مشرکین کیسے شرک کر لیتے ہیں اللہ کے ساتھ, یہ کون لوگ ہیں جنہیں باتیں سمجھ نہیں آتی. عقیدہ وحدانیت اور الوہیت کے بارے میں جو بری باتیں پھیلاتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو توبیہاً یہ بات فرماتے ہیں, جان لو سمجھ لو. اللہ تعالیٰ کتنی قسمیں کھا کے بیان فرما رہے ہیں کہ تم سب کا الہ, تم سب کا معبود صرف ایک ہی معبود ہے, کوئی اور معبود نہیں ہے. اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ لِلْكَوَاكِبِ. ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں کی زینت سے آراستہ کر دیا اور حفاظت کی سرکش شیطان سے. یعنی آسمان دنیا پہ زینت کے علاوہ ستاروں کا دوسرا مقصد کیا ہے؟ سرکش شیاطین سے حفاظت ہو جائے. شیطان آسمان پر کوئی بات سننے کے لیے جاتے ہیں تو ستارے ان پہ ٹوٹ پڑتے ہیں, جس سے بالعموم شیطان جل جاتے ہیں. تو اگلی پیچھے بھی ہم لوگ پڑھیں, آگے بھی انشاءاللہ دیکھتے ہیں. یہ مقصد تھا ستاروں کا. پھر آگے اللہ تعالیٰ اگلی آیتوں میں فرماتے ہیں, دوبارہ سے ان کے شرک کے عقیدے کی مذمت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کیا یہ کیا کہتے ہیں, اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَإِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ. آیت نمبر 16 ہے. کیا کہتے ہیں یہ جھوٹے لوگ, جب ہم مر جائیں گے اور خاک اور ہڈی میں ہو جائیں گے کیا پھر ہم سچ مچ اٹھائے جائیں گے؟ کیا ہمارے پہلے باپ دادا بھی؟ آپ جواب دیجیے ہاں, تم ذلیل بھی ہو اور مزید بھی ذلیل ہو گے. یعنی یہ عقیدہ کفار کو سمجھ ہی نہیں آتا تھا. قرآن کریم میں بارہا مرتبہ ہم نے یہ مضمون دیکھا کہ وہ اپنے نبیوں سے ٹکریں اس بات پہ لیا کرتے تھے کیا ہم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے. کتنی دفعہ اللہ تعالیٰ نے سمجھایا یہ تو ایک زور کی جھڑکی ہے, یقیناً یہ دیکھنے لگیں گے. وقالوا یا ویلنا ھذا یوم الدین. پھر کہتے ہیں ہائے ہماری خرابی, کی سزا کا دن تو یہی ہے, یہی فیصلے کا دن جس تم جھٹلاتے ہو, دنیا میں تو مانتے ہی نہیں.
لیکن آخرت میں جب وہ دن دیکھ لیں گے پھر فیصلہ کر لیں گے یہی تھا وہ دن جس کو ہم جھٹلاتے تھے. آیت نمبر 22 میں اللہ فرماتے ہیں احشروا الذین ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون، ظالموں کو ان کے ہمراہ جن جن کی وہ اللہ کے سوا پرستش کیا کرتے تھے سب کے سب کو اللہ تعالیٰ اکٹھے کریں گے. یعنی اس دن سارے کے سارے اللہ کے نیک بندے جمع ہوں گے اور بد سارے ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں گے. پھر وہ دیکھ لیں گے کہ آج کے دن نفع نقصان کس کے ہاتھ میں، کون مالک ہے نفع نقصان کا. من دون اللہ فہدوہم الی صراط الجحیم، ان سب کو جمع کر کے انہیں دوزخ کی راہ دکھا دو. استغفر اللہ اللہم لا تجعلنا منہم. یہ پھٹکار ان کے اس دن پڑے گی. پوری زندگی تباہ و برباد کر کے جب اللہ کے پاس پہنچیں گے تب ان کو یہ سننے کو مل جائے گا ان کو ٹھہرا دو، ان سے تو بھی سوال کیے جانے ہیں. کیا سوال ہوں گے؟ مالکم لا تناصرون، تمہیں کیا ہو گیا اس وقت تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے. بل ہم الیوم مستسلمون، بلکہ وہ سب کے سب آج فرما بردار بن گئے. اگلی پوری آیتوں میں اللہ تعالیٰ ان سے ہم کلام ہو کے فرمائیں گے، پوچھیں گے ان سے کیا تم ہی یہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ کی باتیں نہیں مانی، اللہ کے ساتھ دوسرے معبودوں کو بنا لیا. آج تم ان کو بلاؤ، تم سب کے سب آج شریک عذاب میں شریک ہو، یعنی ایک ہی عذاب ہے تم سب اکٹھے ہو. آیت نمبر 33 میں انا کذالک نفعل بالمجرمین، اسی طرح ہم گنہگاروں کے ساتھ کیا کرتے ہیں. پھر آیت نمبر 35 میں ان سے کہا جائے گا جس طرح ان سے دنیا میں کہا جاتا ہے نا کہ اللہ کو پوج لو، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو سرکشی نہ کرو، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے معبودوں کو دیوانے اور شاعر سمجھتے تھے کہ ہماری تو بنیاں وہ یعنی ہماری جو بگڑیاں وہ بنا دیتے ہیں. اللہ کے نبی کو جھوٹا سمجھتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن ان کے اوپر سب کچھ واضح ہو جائے گا جس دن وہ اپنی آنکھوں سے عذاب کو حق دیکھ لیں گے. اللہم لا تجعلنا منہم آمین. پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے انکم لذائق العذاب العلیم، آیت 37-8 میں یقیناً تم دردناک عذاب کا مزہ چکھنے والے ہیں. یہ عذاب، یہ دردناک عذاب اور یہ سزا ان کو اس دن مل جائے گی. تمہیں اسی کا بدلہ دیا جائے گا جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے. یعنی یہ جہنمیوں سے اس وقت کہا جائے گا جب وہ کھڑے ہو کے ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہوں گے، اور ساتھ ہی یہ وضاحت دی جائے گی کہ یہ ظلم نہیں ہے بلکہ عین عدل ہے، کیونکہ یہ تمہارا سب اپنے کیے ہوئے کا بدلہ ہے. جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے نا، جو تم نے دنیا میں کما کے لے کے آئے ہو، آج تمہیں اس کا یہ بدلہ دیا گیا. مگر الا عباد اللہ المخلصین، آیت نمبر 40 سے آنورڈ، مگر اللہ کے خالص برگزیدہ بندے، ان کے لیے مقررہ روزی ہے، ہر طرح کے میوے اور باعزت پھل ہوں گے. فی جنات النعیم، نعمتوں والی جنت میں ہوں گے، آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، جاری شراب کے جام کا ان پہ دور چل رہا ہوگا، وہ صاف شفاف پانی پینے میں لذیذ ہوگی، نہ اس سے ان کا سر درد ہوگا نہ اس کے پینے سے وہ بہکیں گے. سبحان اللہ. اللہم اجعلنا منہم. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان جنتوں کا حقدار بنا دے جن جنتوں میں اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب جنتی بندوں کو بھیجیں گے. پھر کتنی خوبصورت ان کے لیے ایک حور کی نعمت ہوگی. آیت 47 سے آنورڈ، وَعِندَهُمُ الْقَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِین، ان کے پاس نیچی نظروں والی بڑی بڑی آنکھوں والی موٹی موٹی آنکھوں والی حوریں ہوں گی. سبحان اللہ. یہ اتنی خوبصورت، یہ حسن کی علامت ہوگی. کأنہن بیض مکنون، ایسے جیسے چھپائے ہوئے انڈے ہیں. یعنی جس طرح شتر مرغ کے انڈے ہوتے ہیں نا، شتر مرغ اپنے پروں کے نیچے اپنے انڈوں کو چھپا کے بیٹھتا ہے جس کی وجہ سے وہ ہوا اور گرد سے محفوظ رہتے ہیں. اسی طرح ان کی ان جنتی حوروں کی آنکھوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ایسے ان کے موٹی موٹی آنکھیں ہوں گی جیسے چھپائے ہوئے انڈے. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، جنتی ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے پوچھیں گے، یعنی ایک دوسرے سے دنیا کے واقعات پوچھیں گے کہ دنیا میں تو ہم کیسے تھے نا، ہم تنگ رہتے تھے، کیسے تھے، آج اللہ نے ہم سب کو اکٹھا کر دیا. قال قائل منهم انی کان لی قرین، ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا میرا ایک ساتھی تھا. یقول ائنک لمن المصدقین، وہ مجھ سے کہا کرتا تھا کہ کیا تو قیامت کے آنے کا یقین کرنے والوں میں سے ہے؟ کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے، ہڈی ہو جائیں گے، کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ قال هل انتم مطلعون، کہے گا تم چاہتے ہو تو جھانک کے دیکھ لو. یعنی میرا ایک ساتھی تھا، وہ اس کافر کا ذکر کرے گا کہ جو دنیا میں مجھے یہ کہا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ ہمیں اٹھائیں گے. کافر کا عقیدہ یہ ہے نا کہ کیا جب میں مر جاؤں گا مجھے دوبارہ اٹھایا جائے گا. تو فطلع فراہ فی سواء الجحیم، دوسرے جنتی کہیں گے دیکھو اس کو، دیکھو وہ کہاں ہے اس وقت. وہ کہے گا واللہ قریب تھا کہ میں بھی برباد ہو جاتا، اگر مجھ پہ اللہ نے احسان نہ کیا ہوتا تو میں بھی اس اپنے دوست کی بات مان لیتا. یعنی جو دنیا میں میرا کافر دوست تھا میں بھی اس کی بات مان لیتا.
یہاں پہ ضمن ایک بات، ایک بڑا خوبصورت ایک میسج کہ اگر جنت میں مجھے نہ پاؤ تو وہاں پہ سوال کرنا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں میرا ایک دوست ہوا کرتا تھا جو میرے ساتھ کھاتا پیتا اٹھتا بیٹھتا تھا، آج وہ کہاں ہے؟ یعنی جو ہماری دنیا کی دوستیاں ہیں، اللہ والی دوستیاں ہیں، قرآن کی دوستیاں ہیں، انشاءاللہ وہ اس دن ہمارے کام آئیں گی. ہم سب آپس میں عہد کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کہ جنت میں خدا نہ خواستہ ہم اگر ایک دوسرے کو نہ پائیں تو ہم اللہ تعالیٰ سے ضرور پوچھیں کہ اللہ تعالیٰ میرا وہ فلاں فلاں دوست ہے، میری وہ فلاں بہن یا میرا وہ فلاں ساتھی جو دنیا میں تو میرے ساتھ تھا، ہم اکٹھے رہتے تھے، اکٹھے پڑھتے کھیلتے کودتے تھے، لیکن آج وہ کہاں ہے، اس کو لے کے آئیں. تو انشاءاللہ پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئے گی تو ہمارے بچھڑے ہوئے ساتھی ہمارے ساتھ آ جائیں گے انشاءاللہ. پھر آگے اللہ تعالیٰ دوبارہ سے انہی عقائد کی مذمت کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کس طرح یہ جو کافر لوگ ہیں جہنم کو دیکھنے کے بعد جب جہنم ان پر ثابت ہو جائے گی پھر یہ کہیں گے کاش ہم نے دنیا میں اپنے رب کی باتوں کو مان لیا ہوتا. پھر آگے آیت نمبر 74 سے آنورڈ انبیاء کا ذکر دوبارہ سے ہو رہا ہے، قوم نوح کا بیان ہو رہا ہے، وہ بھی ہم نے ڈیٹیل دیکھ لیا، اور پھر قوم ابراہیم کا بیان ہو رہا ہے کس طرح ان سب کی سب قوموں نے اپنے نبیوں کی باتوں کو نہیں مانا تو اللہ تعالیٰ نے سب کے اوپر آسمانی گرفت کی، آسمانی عذابات بھیجے ڈفرینٹ طریقوں سے جو ہم نے بہت ڈیٹیل دیکھ لی ہے. پھر قوم ابراہیم نے بھی اپنے نبی کی بات کو نہیں مانا، شرک کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی تباہ و برباد کر لیا. اسی طرح پھر عاد قوم ہود وغیرہ کے بارے میں کہ انہوں نے بھی اپنے نبی کی باتوں کو نہیں مانا، اللہ تعالیٰ نے ان سب کے سب کو تباہ و برباد کر دیا. اور ایسا ہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتا ان کا انجام یہی دنیا میں تو یہی ہوتا ہے، آخرت کا انجام تو ان کے لیے کس قدر ہولناک ہوگا. اللہم احفظنا منہم. آگے 120 میں پھر قوم موسیٰ کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی نے ہارون کس طرح فرعون کو تنبیہاً سمجھایا لیکن اس نے ان کی بھی بات نہیں مانی. پھر اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو پانی کے عذاب میں غرق کر دیا. اسی طرح آگے قوم یونس کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے، قوم لوط کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے، قوم سمود کے بارے میں. وہ ساری کی ساری الحمدللہ ہم لوگ ڈیٹیل پیچھے سورہ ہود میں اور سورہ انبیاء میں دیکھ چکے ہیں کس طرح اللہ تعالیٰ تمام قوموں کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں جو اپنے نبیوں کی باتوں کو نہیں مانتے. تو ہمارا انجام بھی ایسا ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے اوپر دنیا میں جو عذاب رکا ہوا ہے ہمارے نبی کی دعا کی وجہ سے رکا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سورہ یاسین میں جتنے عقائد ہم نے دیکھے سمجھے پڑھے ان پہ حق ان کو حقیقی معنی میں جاننے کی اور ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں اور ہم سب سے قبول فرما رہے ہیں جتنا بھی ٹائم ہم نے قرآن کریم کے لیے دیا. الحمدللہ آج ہماری سورہ الصافات بھی مکمل ہو گئی. انشاءاللہ نیکسٹ سیٹرڈے ہماری تکمیل ہے اور تکمیلی پروگرام انشاءاللہ ہوگا اور سب نے آنا ہے اور اوروں کو بھی انوائٹ انشاءاللہ کرنا ہے. میسیجز انشاءاللہ آپ کو 2-3 دن میں مل جائیں گے، انشاءاللہ 2 دن میں مل جائے گا. اس میسیج کو وائرل بھی کرنا ہے انشاءاللہ. تکمیل قرآن پہ انشاءاللہ دعا بھی ہوگی، ہماری نماز تراویح کی بھی اختتام ہوگا، تکمیل ہوگی اور دورہ قرآن کی بھی ہوگی. اور آپ کو پتہ ہے کہ قرآن کی تکمیل پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں انشاءاللہ. تو زیادہ لوگوں کو جوڑنا ہے انشاءاللہ. لمبی دعا بھی ہوگی اور قبولیت اللہ تعالیٰ ضرور انشاءاللہ ہم سب سے قبول بھی کریں گے ہماری ایک ایکٹیویٹی جو ہم نے پورا رمضان لے کے چلے انشاءاللہ. آج حدیث سیشن نہیں ہوگا انشاءاللہ، ہم کل ڈبل حدیث پڑھیں گے. ہمارا ٹائم کمل ہوا چاہتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.